أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غير مقنوط من رحمته، ولا مخلو من نعمته، ولا مأيوس من مغفرته، ولا مستنكف عن عبادته، الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. ثم السلام والصلاة على أمينه على وحيه ونجيبه من خلقه وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتے ہیں کہ جہاں بھی ہیں اور آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان، طول عمر اور عمل صالح کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہم پہ تفضل فرمائے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے، اور ہمارے اموات کی گناہوں کی بہت مغفرت کرے، اور ہماری اولاد کی گناہوں کی مغفرت کرے، اور ہمیں جنتی بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے عطرت پاک علیہم الصلاۃ والسلام کی شفاعت بار بار ہمارے نصیب، ہمارے اموات کے نصیب اور ہماری اولاد کے نصیب فرمائے، اور ہماری اولاد کو تا روز قیامت صراط حق اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا خادم و ناصر قرار دے، اور ہمارے نسل سے دشمن و مبغض اہل بیت علیہم السلام اللہ تعالیٰ پیدا نہ فرمائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد ویا علی بحق علی، ویا فاطر السماوات والأرضین بحق فاطمة الزہراء، ویا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. آپ کے بہت سارے سوالات آ رہے تھے نماز جمعہ کے متعلق کہ نماز جمعہ ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس کا حکم کیا ہے. تو میں آپ کو ہمیشہ وعدہ دیتا رہا کہ اس کے متعلق لیکچر دیں گے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے 2 یا 3 لیکچر انشاءاللہ اگر زندگی رہی، اللہ نے توفیق دی، تو آپ کی خدمت میں نماز جمعہ اور نماز عید کے متعلق پیش کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق اوہام کا ازالہ کریں گے، اور اقوال کے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، نماز جمعہ کے متعلق سب مسلمانوں کا اجماع ہے، اور مذہب حقہ کا اجماع ہے کہ یہ واجب ہے. اس کے وجوب میں کوئی شک ہے ہی نہیں. اس کا وجوب کتاب سے اور سنت سے بلا ریب ثابت ہے. لیکن اس کا وجوب بہت ساری جو شریعت میں بہت ساری چیزیں شریعت کا جز ہیں، واجب ہیں، لیکن ان کا وجوب یہ شرائط ہوتے ہیں. وہ شرائط کیا ہیں اس کے متعلق بھی بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. سب سے پہلے ہم اس کے اصل وجوب پہ بات کریں گے.
تو اس کا اصل وجوب میرے محترم ناظرین کتاب عزیز سے اور سنت مطہرہ سے بلا ریب ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ جمعہ میں آیہ نمبر 9 میں فرماتا ہے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب پکارا جائے، جب پکار آئے، جب ندا آئے روز جمعہ کو نماز کے لیے، فسعوا الی ذکر اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود کی قراءت میں طبری وغیرہ میں لکھا ہے، تفسیر طبری میں، یہ فمضوا الی ذکر اللہ ہے۔ اچھا، اور اہل بیت علیہم السلام کے احادیث میں بھی یہی ہے، فسعوا کا مطلب ہے دوڑنا، اور دوڑنا یہ مستحب بات نہیں ہے، چلنا، نماز کی طرف چلو، بہرحال اللہ کے ذکر کی طرف چلو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بیع کو چھوڑ دو۔ اہل بیت علیہم السلام کے احادیث میں موجود ہے کہ اس آیات کا بطن بھی ہے، اس آیات کا بطن یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے روز جمعہ خلائق کو جمع کیا تھا، جمعہ کو اس لیے بولا جمعہ کہ خلائق کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تھا، انبیاء کو، مرسلین کو، ملائکہ کو، زمین کو، آسمان کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا تھا، اور ان پہ عرضہ کیا تھا اپنی توحید کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کو، اور امیر المؤمنین علیہ السلام اور ان کے اولاد طاہرین علیہم السلام کی امامت و ولایت کو۔ تو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ ایک وہ ندا ہے اللہ کا جو ازل میں ہوا ہے، جو ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہوا ہے، فسعوا الی ذکر اللہ۔ تو پھر اس کے بعد یہ جو جملہ ہے فسعوا الی ذکر اللہ، قرآن کے بطن میں ذکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام کی نصرت کی طرف چلو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیع کاروبار، دنیا پرستی، وہ کون ہے؟ وہ خلیفہ اول ہے، ٹھیک ہے نا؟ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ قرآن کا باطن ہے، قرآن کا ظاہر بھی حجت ہے، قرآن کا باطن بھی حجت ہے، اہل بیت علیہ السلام نے دونوں کو حجت قرار دیا ہے، اور دونوں پہ روایت موجود ہے۔ تو بہرحال روز جمعہ کو یہ نماز کی بات ہو رہی ہے، نماز جمعہ کی بات ہو رہی ہے، اس کا وجوب قرآن میں، اب سنت میں بھی اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں اس کے وجوب میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 7، چھاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام، یہ ہے میرے محترم ناظرین، صفحہ کون سا ہے؟ صفحہ 295۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث روایت ہے ہمارے آقا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جمعے سے اگلے جمعے تک 35 نمازیں واجب کی ہیں۔ 7 دن ہے نا، ہر دن میں 5 نمازیں، 7 ضرب 5 35، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، 35 نمازیں واجب کی ہیں۔ منہا صلاۃ واحدۃ فرضها اللہ عز وجل فی جماعت وہی الجمعہ، ان 35 نمازوں میں جماعت شرط نہیں ہے، جماعت فضیلت ہے لیکن شرط نہیں ہے۔ ان 35 نمازوں میں ایک نماز ہے جس میں جماعت شرط ہے، اور وہ نماز جمعہ ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ نماز جمعہ کے وجوب پہ دلیل ہے۔ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 35 نمازیں واجب کی ہیں، ان میں سے ایک، ان واجب نمازوں میں سے ایک وہ ہے جن میں جمعہ ہے، جن میں جماعت واجب۔ اچھا، پھر اگلا حدیث جو اس میں ملاحظہ فرمائیے کہ وہی ہے لیکن اس میں ایک اضافہ ہے کہ امام کو اس نماز میں 2 قنوت ادا کرنے چاہیے۔ ایک قنوت رکعت اولا میں ہے قبل الرکوع، پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھے، اور فی الثانیہ بعد الرکوع، اور دوسری جو رکوع ہے، دوسری جو قنوت ہے وہ دوسری رکعت میں ہے، وہ رکوع کے بعد۔ اچھا، پھر ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ انہوں نے خطبہ ادا فرمایا روز جمعہ کو، اور فرمایا والجمعۃ واجبۃ علی کل مؤمن، ہر مؤمن پر نماز جمعہ واجب ہے، ہر مؤمن پر نماز جمعہ واجب ہے، الا علی الصبی، مگر بچہ ہو، مریض ہو، پاگل ہو، شیخ الکبیر ہو، عمر رسیدہ انسان ہو، والاعمى، کوئی اندھا ہو، مسافر ہو، والمرأة، عورت ہو، والعبد المملوک، اور جو غلام ہے، ومن كان على رأس فرسخین، اور جو نماز جمعہ سے 2 فرسخ سے زیادہ دور ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر ملاحظہ فرمائیے اگلے حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، صلاۃ الجمعۃ فریضہ،
نماز جمعہ فریضہ واجب. اچھا پھر صفحہ نمبر 298 میں اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے: من ترک الجمعة ثلاثا متوالیات بغیر علت طبع اللہ علی قلبہ. جو شخص 3 ہفتے تک نماز جمعہ مرتب متوالیاً ترک کر دے تو اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، تالا لگا لیتا ہے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی عذر بہانے کے 3 ہفتوں تک وہ نماز جمعہ ترک کرے. اچھا تو ان روایات سے کیا پتہ چلتا ہے میرے محترم؟ اور بھی بہت سارے روایات ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جمعہ کے وجوب میں شک نہیں ہے، جیسے تمام مسلمین میں شک نہیں ہے. البتہ اس کے وجوب مطلق نہیں ہے، اس کے وجوب کے شرائط ہیں. اگر وہ شرائط پورے ہوں تو واجب ہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ شرائط پورے نہ ہوں، اس کے شروط بہت سارے ہیں، اگر وہ شروط ہوں تو جمعہ واجب ہے، اگر شروط نہ ہوں تو واجب نہیں ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں، جمعے کے شروط میں سے ایک شرط ہے میرے محترم ناظرین کہ امام کا حضور ہو، امام یا اس کا نائب ہو. امام ہو یعنی جو ہاں، یا اس کا نائب ہو. امام سے کیا مراد ہے میرے محترم ناظرین؟ امام سے مراد ہمارے نزدیک امام معصوم علیہ السلام. اور اس کے نائب سے کیا مراد ہے؟ نائب جو اس کام پہ لگا دیا گیا کہ تم لوگوں کو نماز پڑھا دو، یا ان کا نائب عام ہو کہ ان کے مناسب میں سے، جملہ مناسب میں سے ایک منصب یہی ہو کہ نماز پڑھانے کا منصب ہے، نماز جمعہ پڑھانے کا منصب ہے. اور یہ شرط میرے محترم ناظرین، یہ شرط صرف شیعوں کے ہاں نہیں ہے، مخالفین کے ہاں بھی ہیں. البتہ ان کے ہاں جو ہیں وہ کوئی بھی شخص فاسق و فاجر ہو وہ امام وقت ہو سکتا ہے. ان کے ہاں بھی، بالخصوص ابو حنیفہ کے ہاں، فقہ حنفی میں اس بات کی بڑی شدت سے تاکید ہے کہ نماز جمعہ کے شرط میں سلطان وقت یا اس کے نائب کا اذن ضروری ہے. دوسرے جو ہیں مثلا احمد بن حنبل ہے، اس سے بھی یہ قول مروی ہے. مالکیہ کے ہاں بھی کچھ اس طرح ہے. اس کا مخالف، جو کٹر مخالف ہے اس شرط کا، وہ کون ہے؟ شافعی ہے. بقیہ کے ہاں سب سے کٹر جو موافق ہے اس شرط کا ابو حنیفہ ہے. ابو حنیفہ کے بعد احمد سے بھی یہ مروی ہے، مالک سے بھی یہ مروی ہے. البتہ شافعی اس بات کو نہیں مانتا. اب میں پہلے اس شرط کو جماعت مخالفین کے کتب سے دکھا دیتا ہوں، پھر آتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی شیعہ مذہب میں کہ شیعہ مذہب میں کون سے اقوال پائے جاتے ہیں اور کون سا قول صحیح ہے. ادلہ کس قول کی تائید فرماتے ہیں، ادلہ کس قول کے ساتھ ہیں. میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے شرح التجرید للقدوری. قدوری صاحب کی کتاب ہے التجرید. یہ فقہ احناف کی ایک بہت ہی مفصل کتاب ہے. قدوری صاحب جو ہے احناف کے فقہا اور مجتہدین میں سے ہیں، اور ان کی وفات ہے سنہ 428. یہ مجلد نمبر 2 ہے، چاپ دار السلام ہے، سنہ 2004 میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 965 جلد نمبر 2، قدوری صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جمعہ اور ظہر دو ایک نماز نہیں ہے بھائی، صلاتان مختلفتان. جمعہ جو ہے اور نماز ہے، نماز ظہر اور ہے. بدلالتی ان الجمعة تحتاج الى شرائط لا يفتقر الظهر اليها. بہت واضح ہے کہ جمعہ کے بہت سارے شرائط ہیں جو ظہر کے یہ شرائط نہیں ہیں. ظہر کے یہ شرائط نہیں ہے. ظہر کو آپ لازم نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، فرادہ پڑھ سکتے ہیں. جمعہ جماعت کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. اور بھی شرائط ہیں. اچھا وہی جو شرائط جمعے کے ہیں وہ کیا ہیں؟ المکان والامام والعدد والوقت والخطبۃ والسلطان. سلطان سے کیا مراد لیتے ہیں عزیزو؟ سلطان سے یہ مراد لیتے ہیں خلیفہ وقت، حاکم وقت. خلیفہ وقت، حاکم وقت. اچھا اب جو ہے اس کی شرح میں دوسرے کتب سے بات زیادہ واضح ہو جائے گی. یہ کتاب ہے المبسوط
لشمس السرخسی، جلد نمبر 2، چاپ دار المعرفہ، اور یہ احناف کی بہت ہی مفصل کتاب ہے فقہ میں، 28-29 جلدوں پہ کتاب ہے، ایک جلد اس کا اصول فقہ ہے، باقی سب فقہ پر ہے۔ یہاں پر شمس سرخسی صاحب صفحہ نمبر 25 میں فرماتے ہیں والسلطان من شرائط الجمعۃ عندنا، بادشاہ وقت کی اجازت اور اس کا اذن ہمارے ہاں شرائط نماز جمعہ، اس کے بغیر نماز واجب ہی نہیں ہے، نماز ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ خلافاً للشافعی، شافعی کے خلاف، شافعی کہتا ہے یہ شرط نہیں ہے، ہم اس کے مخالف ہیں شرط۔ وقاسه بأداء سائر المكتوبات فالسلطان والرعية في ذلك سواء۔ اچھا، شافعی نے قیاس کیا ہے اس کا، شافعی نے قیاس کیا ہے اس کا بقیہ نمازوں سے، جیسے نماز فجر، نماز ظہر، نماز فجر میں، نماز ظہر میں بادشاہ کی اجازت ہے، ہم بادشاہ کی اجازت نہیں، بادشاہ وقت کی اجازت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، آپ جب بھی پڑھو یا جماعت کرو، بادشاہ وقت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ شافعی نے قیاس کیا، اچھا، ولنا، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، شافعی غلط کہتے ہیں، ہمارے پاس دلیل ہے، ما روینا من حدیث جابر رضی اللہ عنہ وله امام جائر او عادل فقد شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الامام۔ جابر کے حدیث میں کہ اس کے لیے، جمعے کے لیے کی شرط کیا ہے؟ امام ہونا چاہیے، چاہے وہ عادل ہے یا جائر۔ پھر ایک اور بھی ان کے پاس حدیث ہے کہ اربع الى الولاة منها الجمعہ، وفی الاثر حدیث میں کہ 4 چیزیں والی کا حق ہے، حاکم وقت کا حق ہے، اس میں سے کیا ہے؟ جمعہ ہے، جمعہ وہ کرا دے، دوسروں کا حق نہیں ہے، اگر دوسرا کوئی کراتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کرتا ہے تو امام وقت کا، حاکم وقت کا کیا ہے؟ اس میں وہ حق ضائع کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہم کس لیے پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں یہ باتیں؟ تاکہ پھر آپ کو وہ تانا نہ دے کہ بھائی آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے نا، نماز نہیں پڑھتے، تو ان کے پاس جب کوئی حاکم وقت شرعی ہے ہی نہیں اس وقت، تو ان کا تو جمعہ تو ہوتا ہی نہیں نا، احناف کا جمعہ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر اگلے صفحے میں، صفحہ نمبر 34 میں شمس سرخسی فرماتے ہیں قال رجل صلى الجمعة بالناس بغير إذن الإمام أو خليفته أو صاحب الشرط أو القاضي لم يجزئهم لما بينا أن السلطان شرط لإقامتها۔ شمس سرخسی کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس نے نماز جمعہ پڑھا بغیر اذن الامام، امام وقت کے یعنی سلطان وقت کے، حاکم وقت کے اذن کے بغیر، یا اس کا جو جانشین ہے، حاکم وقت کا جو گورنر ہے، یا اس کا جو پولیس فورس ہے، جو تانے دار ہے، تانے دار کے اجازت کے بغیر، او القاضی، یا شہر کا جو قاضی ہے، کیونکہ یہ سب جو ہے نا، یہ ڈپیوٹیز تھے، یہ نمائندے تھے، یہ ان کا نصب کون کرتا تھا؟ حاکم وقت کرتا تھا، گورنر کا، قاضی کا، فوج کا، اور تانے کا جو تانے دار ہوتا تھا، مقامی علاقے کا جو پولیس فورس ہوتا تھا، یہ سب حکام اس کا نصب کرتے تھے، ان کے اجازت کے بغیر اگر کوئی پڑھے نماز جمعہ، کہتے ہیں لم یجزئہم، یہ نماز مجزی ہی نہیں ہے، لما بینا ان السلطان شرط لاقامتها، کیونکہ ہم نے واضح کر دیا کہ بادشاہ وقت کا اجازت ضروری ہے، اجازت ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ نماز جمعہ کے لیے شرط ہے، تو اگر بغیر اذن امام کے کوئی پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ ابو حنیفہ کے نزدیک وہ مجزی نے، نماز غلط ہے، اس کو ظہر کا نماز پڑھنا چاہیے۔ کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، تالیف ابو بکر ابن مسعود الکاسانی الحنفی، متوفى سنہ 587، یہ جز نمبر 2 ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت میں کتاب چھپی ہے جناب، اور سنہ 2003 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائی یہاں پہ صفحہ نمبر 186 میں فصل فی بیان شرائط الجمعہ، نماز جمعہ کے شرائط میں، پھر صفحہ نمبر 188 میں اس شرط کا ذکر ہے
وأما الشرائط التي ترجع إلى غير المصلي، جو نماز گزار کے ہاتھ میں وہ شرائط نہیں ہے، نماز گزار کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ان میں سے فخمسۃ، اس میں سے ایک سلطان ہے، ایک بادشاہ وقت ہے۔ اچھا، بادشاہ وقت ہے۔ اب صفحہ نمبر 192 میں سلطان کے متعلق وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا السُّلطَانُ فَشَرْطُ أَدَاءِ الْجُمُعَةِ عِنْدَنَا، بادشاہ کی رضا اور اس کا اذن نماز جمعہ کے جواز کا شرط ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بغیر نماز جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ حتی لا يجوز اقامتها بدون حضرته او حضرت نائب، نماز جمعہ کا اقامہ جائز ہی نہیں ہے، نہیں ہوتا، صحیح ہی نہیں ہے، مگر یہ کہ خود بادشاہ وقت ادھر آ جائے یا اس کا نائب ادھر آ کے رضا دے دے، کہہ دے تمہاری نماز صحیح ہے۔ صفحہ نمبر 190 میں وہ نقل کرتے ہیں ابو حنیفہ اور اس کے شاگرد ابو یوسف سے، ملاحظہ فرمائیے، قال ابو حنیفہ و ابو یوسف تجوز اقامت الجمعة بها اذا كان المصلي بهم الجمعة هو الخلیفۃ، مینا میں کیا نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم پڑھ سکتے ہیں اگر نماز پڑھانے والا خلیفہ وقت ہے یا امیر العراق ہے یا امیر الحجاز ہے یا امیر مکہ ہے، چاہے وہ وہاں پہ مقیم رہتے ہوں یا مسافر ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ او رجلا مأذونا من جہتم، یا بادشاہ وقت سے، امیر عراق سے، امیر حجاز سے یا امیر مکہ سے کوئی شخص معذون ہو، اس کی وکالت ہو، اس کی اجازت ہو کہ تم جا کے نماز پڑھو۔ ولو كان المصلي بهم الجمعة أمير الموسم وهو الذي أمر بتسوية أمور الحجاج لا غير، لا يجوز لأنه غير مأمور بإقامة الجمعة۔ جو امیر الحاج ہوتا ہے، پرانے زمانے میں امیر الحاج ہوتے تھے، وہ خلیفہ کی جانب سے ہوتے تھے حجاج کے دیکھ بھال کے لیے کہ بھئی حج صحیح طریقہ سے ہو جائے، حج کہ امور اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اگر امیر الحاج نماز جمعہ پڑھائے، کہتا ہے کہ نہیں، جائز نہیں، کیونکہ امیر الحاج کا وہ اس نیابت اس لیے نہیں کہ وہ نماز جمعہ پڑھا دے، اس کی نیابت اس لیے ہے کہ وہ بھائی حجاج کے لیے پانی پہنچانے کا انتظام کر دے، حجاج کو دے کے یہاں پہ کوئی چوری نہ کرے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی باتوں کا۔ الا اذا كان مأذونا من جهة امیر العراق او امیر مکہ، مگر یہ کہ امیر مکہ یا امیر عراق اس کو اجازت دے دیں کہ بھئی امیر الحاج جو ہے یہ نماز جمعہ پڑھ سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ کتاب ہے الہدایہ شرح بدایت المبتدی لابن ابی بکر مرغینانی مرغینانی، اس کا نام کیا ہے؟ مرغینانی ہے، ٹھیک ہے نا، ابو بکر مرغینانی، ٹھیک ہے نا بھائی، مرغینانی، ابو بکر مرغینانی کی کتاب ہے الہدایہ فی شرح بدایت المبتدی۔ مرغینانی صاحب کی اس کتاب میں جلد نمبر 2 چاپدار السراج، کتاب چھپی ہے سنہ 2019 میں، ٹھیک ہے نا، اس میں ملاحظہ فرمائیے، ہاں، ولا تجوز اقامتها، نماز صلاۃ الجمعہ کے متعلق صفحہ نمبر 81، للسلطان او لمن امرہ السلطان، نماز جمعہ مرغینانی صاحب کیا کہتا ہے؟ مرغینانی مرغینانی صاحب فرماتے یہ احناف کا بہت بڑا مجتہد ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے ہاں سیستانی صاحب ہے نا، اللہ کی شان دیکھو، ٹھیک ہے نا، مرغینانی بھی ان کا ہے، کہتے ہیں کہ ولا تجوز اقامت ہو، چلے، جائز نہیں ہے کہ نماز جمعہ پڑھا دے، کون پڑھا دے؟ مگر یہ بادشاہ وقت، یا مگر کہ بادشاہ وقت کا کوئی نائب ہو۔ اچھا، یہ کس کا پتہ چلا میرے محترم ناظرین؟ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ تھا احناف کا، اور پاکستان ہندوستان میں حنفیوں کی اکثریت ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے ہاں تو بالکل وہ جو بات وہ آپ کے جو ہندوستان والے ہیں ان کو مودی سے اجازت لینی ہوگی، مودی کے اجازت کے بغیر تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ امریکہ میں جو احناف پاکستانی رہتا ہے نا، ان کو بائیڈن سے یا اپنے شہر کے گورنر سے اجازت لینا ہوگا کہ بھئی آپ کوئی تعین کر دیں ہمارے لیے امام جمعہ۔ اچھا، اب مالکیہ کے پاس چلتے ہیں۔
مالکیہ کے کتاب ہے یہ، ملاحظہ فرمائیے، شرح التلقین للمازری، ابو عبداللہ محمد ابن علی المازری، متوفى سنہ 536 ہجری، چاپ دار الغرب الاسلامی، یہ جلد نمبر 1 ہے۔ یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1997 میں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ صفحہ نمبر 954 ہے اس کتاب میں۔ مازری صاحب فرماتے ہیں مالک اور اس کے اصحاب کہتے ہیں ان الجمعۃ لا تقام الا بثلاثہ، مالک ابن انس اور اس کے پیروکار مجتہدین علماء فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے 3 شرائط: المصر، شہر میں ہونا چاہیے، گاؤں میں نہیں ہونا چاہیے، والجماعت، اور دوسری ہے کہ جماعت کے ساتھ ہو، تیسری کیا شرط، کیا، والامام الذی تخاف مخالفتہ، وہ بادشاہ وقت کہ اس کی مخالفت سے میں ڈر لگتا ہے، بھائی پکڑ کے مار دے گا، ٹھیک ہے نا، بادشاہ وقت، سلطان وقت سے۔ فقولہ الذی تخاف مخالفتہ کالاشارۃ الی مذہب حنیفہ، کہتے ہیں یہ جو مالک کا قول ہے کہ نماز جمعہ کا شرط کیا ہے، اذن ہو اس امام کا جس کی مخالفت کا ڈر ہے، یہ وہی ابو حنیفہ کا قول ہے کہ سلطان وقت کا اذن شرط ہے نماز جمعہ میں۔ اچھا، یہ احناف کے فقہ میں ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے مختصر الخلیل، اس مختصر الخلیل کی بہت سارے شروح ہیں، ایک شرح ہے، اس کی شرح ہے دردیری صاحب کی شرح، وہ مالکیہ کے بہت بڑے مجتہد کو سے، اس مالکیہ کے اس دردیری کے شرح کو یہ کہتے ہیں شرح کبیر، اور شرح کبیر کے بہت سارے حواشی ہیں۔ اچھا، یہ کتاب ہے حاشیۃ الدسوقی علی شرح الکبیر، اور اس کے ذیل میں بلے شیخ محمد علیش کی جو ہے وہ ہے حاشیہ بھی ہے، یہ اس کی جلد نمبر 1 ہے، یہ عیسیٰ البابی الحلبی و شرکائہ مصر میں چھپی ہے، پرانا چاپ ہے، حاشیۃ الدسوقی علی شرح الکبیر للدردیری، جو مختصر خلیل کی شرح ہے۔ اچھا، یہ صفحہ نمبر 384 ہے، اس میں دسوقی صاحب فرماتے ہیں قولہ لم تصح، اچھا یہ جو میں نے بہت ڈھونڈا ہے یہ کتاب شرح کبیر، جو شرح کبیر مجھے نہیں ملا، میرے پاس یہ حاشیہ ہے خود شرح کبیر، مختصر خلیل بھی ہے میرے پاس، لیکن اس کی شرح جو ہے نہیں ہے، دردیری کی جو شرح ہے وہ مجھے نہیں ملی۔ بہرحال اس نے اپنے شرح میں کہا لم تصح، یہ لم تصح سے کیا مراد ہے؟ مقتضاہ دخول حکم الحاکم فی العبادات قصدا، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے لم تصح جو دردیری صاحب نے کہا ہے اس کا یا خلیل نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام وقت کے اذن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، امام وقت کا اذن ضروری ہے نماز کے لیے، حاکم وقت کا حکم مقتضاہ دخول حکم الحاکم فی العبادات، عبادت میں حکم حاکم کے اذن شرط ہے، کس عبادت کی بات ہو رہی ہے؟ نماز جمعہ کی بات۔ اور محمد علیش جو ہیں وہ اپنے شرح میں فرماتے ہیں وَاسْتُؤْذِنَ إِمَامٌ، جو ضروری ہے کہ امام وقت کا اذن لیا جائے، امام وقت کا اذن لیا جائے، کس کے لیے؟ نماز کے لیے، نماز جمعہ کے لیے۔ ای امام سے کیا مراد ہے؟ ای سلطان وقت کا، بادشاہ وقت کا، ندباً فی ابتداء اقامتها، یہ کہتے ہیں مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو مالک کے اپنے الفاظ نہیں تھے کہ مستحب ہے، اب یہ محمد علیش کہتے ہیں مستحب ہے، چلیں حاکم وقت کا مستحب ہے۔ فَإِنْ أَجَابَ فَظَاهِرٌ وَوَجَبَتْ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ، اگر حاکم وقت اجازت دے دے کہ بھائی چلو تمہیں اجازت ہے نماز پڑھو، نماز جمعہ پڑھو، تو ٹھیک ہے، اس وقت نماز واجب ہو جاتا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ وَإِنْ مَنَعَ مِنْ إِقَامَتِهَا وَأَمِّنُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ مِنْ، اگر حاکم وقت نے کہا کہ نہیں نماز نہیں پڑھ سکتے بھائی، نماز جمعہ میں اجازت نہیں دیتا، لے اس وقت میں ہم دیکھیں گے، کہتے ہیں
کیا ہمیں ہماری جو جان مال کو خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم اگر نماز جمعہ اقامہ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے حاکم اپنا فوج بھیج دے، پھر ہمیں تہس نہس کر دے۔ اگر ہمیں اپنے جان و مال کی امان ہے تو پھر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، حاکم وقت نے اجازت نہیں دیا تو جہنم میں۔ وَإِلَّا بِأَن لَمْ يَأْمَنُوا إِن مَنَعَ لَمْ تُجْزَ بلی أي لم تصح ويعيدونها۔ اگر ہمارے مال و جان کو خطرہ ہے تو پھر نماز باطل ہے۔ اگر حاکم وقت نے کہا کہ نماز نہیں پڑھو اور ہم نے نماز پڑھ لی لیکن ہمیں خوف تھا کہ ہمیں پکڑ کے جیل میں ڈال دیں، ٹھیک ہے نا، تو اس صورت میں وہ نماز باطل ہے، دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے، اس کی قضا کرنی چاہیے، یعنی جمعہ کے بجائے ظہر کی قضا کریں گے۔ لأن امامت الامام لا تحل وما لا يحل لا يجزي۔ عجیب ہے بھائی، اس کا کہتا ہے امام کی مخالفت جائز نہیں ہے، اور جو چیز جائز نہیں ہے وہ مجزی نہیں ہے۔ تو بھائی اگر اس نے منع کیا تھا نا اور آپ کو خطرہ نہیں تو اس صورت میں تم نے کیوں کہا کہ اس صورت میں تو مجزی ہے؟ یہ اس کا دلیل جو ہے اس کے اپنے فتویٰ سے ملتا نہیں ہے سیستانی صاحب کی طرح۔ یہ کس کا بھائی بن گیا؟ احناف کا ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی کچھ تفصیل کے ساتھ، پھر مالکیہ کا، اب شوافع کا۔ یہ محمد ابن ادریس شافعی کی جو فقہ ہے، ٹھیک ہے نا، اب کے ایران میں بہت سارے شوافع ہیں، عراق میں جو جماعت عمر یا مصر اور شام میں جو ہیں بہت سارے ان کے کیا ہیں، یہ شافعیہ ہیں، شافعی مذہب کے پیروکار ہیں۔ یہ کتاب الحاوی الکبیر فی فقہ الامام الشافعی وهو شرح المختصر المزنی تعلیف الماوردی البصری، چاپ دار الکتب العلمیہ، الجزء الثانی، یہ کتاب چھپی ہے سن 1994 میں۔ اچھا، اس کتاب میں اللہ آپ کا بھلا کرے میں آپ کو دکھاؤں، یہ صفحہ نمبر 446 ہے۔ قال الشافعی، شافعی نے کہا، والجمعة خلف كل امام صلاها من امیر ومأمور ومتغلب على بلد وغیر امیر جائزہ۔ کہتا ہے جمعہ آپ کسی بھی امام جماعت کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ امیر وقت ہو یا اس کا نمائندہ ہو، اس کا ڈپیوٹی ہو، اس کا کارندہ ہو، ومتغلب على بلد، یا کسی بلد پہ کوئی فاتح شخص آیا، کسی نے زبردستی امیر وقت کو بگا کے وہاں پہ آ کے اس نے زبردستی قبضہ کیا، وغیر امیر، یا کوئی غیر امیر ہے، بھائی کوئی ضروری نہیں ہے، کسی بازار سے ہم نے اٹھا دیا کسی پرچون والے کو، نماز پڑھانا آتا ہے، کہتا ہے آتا ہے، چلو نماز پڑھا، وہ پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی مولوی ایسے ہی مولوی ہے، اس کو کسی بادشاہ وقت نے حکم نہیں دیا، وہ پڑھا دے تو صحیح۔ وخلف عبد ومسافر، اور غلام کے پیچھے یا مسافر کے، ان سب کے پیچھے ہو سکتا ہے۔ کما تجزی الصلاۃ فی غیرہ، بس نماز جمعہ کا نماز ظہر کے ساتھ کوئی فرق ہے ہی نہیں بھائی، نماز مغرب کے ساتھ، جیسے نماز مغرب کسی بھی آدمی کے ساتھ تم پیچھے پڑھ سکتے ہو نا، کسی بھی شخص، اسی طرح نماز جمعہ بھی کسی کے پیچھے پڑھ سکتے ہو۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ شافعی کا۔ ماوردی اس کی شرح میں فرماتے ہیں، صلاۃ الجمعۃ لا تفتقر الى حضور السلطان ومن اداها من المسلمین بشرائطها انقطعت به۔ ماوردی کہتے ہیں، شافعی فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے لیے بادشاہ وقت کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان اگر یہ نماز بجا لائیں شرائط کے ساتھ تو نماز منعقد ہوتی ہے۔ وذهب ابو حنیفة الى ان الجمعة لا تنعقد الا بحضور السلطان او من ينوب عنه من قاضی او شرطی۔ ابو حنیفہ نے فرمایا کہ نہیں، نماز جمعہ کے لیے شرط ہے سلطان وقت، بادشاہ وقت کی اجازت، یہ خلیفہ وقت کی اجازت، یا اس کا نائب، ایک مثلا پولیس فورس کا جو اس کے فوج کا کوئی کارندہ ہو، یا کوئی قاضی اس نے معین کیا ہو، یا کوئی گورنر ہو۔ وبه قال الحسن، حسن بصری کا بھی یہ فرمان ہے، والاوزاعی، اوزاعی نے بھی یہی کہا، استدلالا بان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يقيمها بنفسه او بمن يوليه اقامتها من قبله۔ کہتے ہیں اس کا دلیل یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھاتے تھے، یا وہ نماز کے لیے نمائندہ اپنا تعین کرتے تھے کہ تم جا کے فلان شہر میں فلان قبیلے میں تمہارا کام ہے نماز جمعہ پڑھایا کرو۔ وبه جرى العمل في عهدي وعهد خلفائي، اور یہی طریقہ کار تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہر اپنے سے آپ کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا تھا کہ میں نماز جمعہ پڑھاتا ہوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وکیل ہوتا تھا، کارندہ ہوتا تھا، وہ نماز پڑھاتا تھا، پھر خلفاء کے زمانے میں بھی یہی تھا۔ اچھا، اور ان لوگوں نے حدیث بھی نقل کیا نا،
کہ اربع لامام منها الجمعہ، 4 چیزیں ولی وقت کا، خلیفہ وقت کا حق ہے، اس میں سے اس کا حق کیا ہے؟ نماز جمعہ۔ یہ کتاب بحر المذہب فی فروع المذہب الشافعی، تالیف الرویانی، متوفى سنہ 502۔ یہ جناب چھپی ہے سنہ 2009 میں، کتاب لبنان میں چھپی ہے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 407 میں محمد ابن ادریس شافعی کے فقہ کے متعلق، والجمعۃ خلف کل امام، جمعہ ہر امام کے پیچھے آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، کسی کو پکڑ کے آگے کر دو بھائی، ٹھیک ہے نا، چلو پڑھا دو، ٹھیک ہے، کسی کو بھی آگے کر دے، وہ کوئی بھی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ لواط دیتا ہے، جو بھی ہے، اس سے فرق پڑتا ہی نہیں ہے، اس سے کوئی فرق ہی نہیں۔ وہذا کما قال، ماوردی صاحب کہتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہا ہے، صلاۃ الجمعہ لا تفتقر الى الامام ولا الى اذنه، صلاۃ جمعہ جو ہے اس کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم امام وقت کا اذن لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ابھی تک ہم نے کس کا اقوال پیش کیا؟ ابو حنیفہ کا قول پیش کیا آپ کی خدمت میں، اللہ بلا کرے، مالکیہ کا قول پیش کیا، شوافیہ کا، اب حنابلہ کا قول۔ یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، مسائل احمد بن حنبل بروایت ابنہ عن العلل ومعرفۃ الرجال، احمد بن حنبل کی۔ اچھا، چاپ کہاں کیا بھائی؟ المکتب الاسلامی، یہ جلد نمبر 2 ہے، سنہ 1988 میں چھپی ہے، ریاض عاصمۃ الارہاب میں چھپی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 520 ہے۔ سمعت ابی، احمد دا پتر کہندا ہے، احمد بن حنبل کا بیٹا عبداللہ ابن احمد کہتا ہے، میرے والد صاحب فرماتے تھے، الجمعہ اذا كانوا 40 رجلا جمعوا باذن السلطان، جب 40 آدمی اکٹھے ہو جائے نا، 40 آدمی، تو پھر جمع ہوتی ہے، اور لیکن اس کے لیے کس کی اجازت ہوتی ہے؟ باذن السلطان، بادشاہ وقت کی اذن کی ضرورت ہوتی ہے، بادشاہ وقت کی کیا اذن کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ احمد نے بھی اذن امام وقت کا شرط رکھا۔ یہ کتاب ہے الجامع لعلوم احمد، الجلد نمبر 6، المجلد السادس، کتاب دار الفلاح، کتاب 2009 میں چھپی ہے۔ صفحہ نمبر 470 میں اسی بات کو احمد کے بیٹے سے نقل کرتے ہیں کہ احمد کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد کہتے تھے جمعہ کے متعلق، اذا كانوا 40 رجلا اجتمعوا باذن السلطان، اس کی شرط یہ ہے کہ 40 آدمی ہوں، 40 سے کم ہو تو نماز جمعہ نہیں ہے، اور پھر کیا شرط ہے؟ باذن السلطان، سلطان وقت ان سے جمعہ کرا دے اور جمعہ کی اجازت دے دے۔ اور پھر احمد کے اپنے الفاظ ہیں، اس کے کتاب اصول السنہ میں، یہ کتاب شرح اصول السنہ، اور اس میں جو متن ہے وہ متن احمد کی ہے، شیخ عبداللہ ابن عبد الرحمن الجبرین کی ہے، سنہ کس سال میں چھپی ہے جناب؟ یہ 1420 میں چھپی ہے۔ اچھا، ریاض میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 95 میں کہتے ہیں والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين والبر والفاجر ومن ولي الخلافة ومن عليهم بالسيف حتى صار خلیفہ، کہتا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے؟ سارا کام ہی کیا، سمع و طاعت و خلیفہ وقت کے لیے، چاہے وہ فاجر ہے کوئی پرواہ نہیں، فاسق ہے پرواہ نہیں، شرابی ہے کوئی بات نہیں، کراتا ہے کوئی بات نہیں، کرتا ہے کوئی بات نہیں، کوئی سب چلتا ہے جی، سب احمد کا کیا فتویٰ ہے؟ سب چلتا ہے، احمد کہتا ہے سب چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، فاجر فاسق، حتیٰ کہ وہ شخص جو آ کے لوگوں کو قتل کر کے ذبح کر کے امیر وقت بنتا ہے، بادشاہ، وہ اس کا بھی طاعت واجب ہے، چاہے وہ کتنا ہی فاسق ہی کیوں نہ۔ پر یہ کہتے ہیں اس کے حقوق کیا ہیں؟ اس کے حاکم وقت کے حقوق، وہی فاجر فاسق کے حقوق گنتے آتا ہے، وصلاۃ الجمعۃ خلفہ، نماز جمعہ اس کے پیچھے، حاکم وقت کے پیچھے پڑھنا ہے، وخلف من واللہ، یا اس کے پیچھے جو حاکم وقت اس کو سنبھال لے کہ بھئی تو نے نماز پڑھانا ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ کسی مولوی کا حق نہیں ہے کہ وہ جا کے نماز جمعہ پڑھا دے، حاکم وقت سے جا کے اجازت لے لو، چاہے وہ کتنا ہی فاجر فاسق شرابی کعبے کو جلانے والا کچھ بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے آپ کو دکھایا تھا نا کن کے خلفاء جو اپنے چھوٹے بھائیوں کو ریپ کرتے تھے، اپنے ماؤں کو ریپ کرتے تھے، کوئی بات نہیں، نماز کے لیے اسی کی اجازت ضروری ہے، اجازت نہیں لیا تو نماز ہی باطل ہے۔ یہ کتاب ہے قاضی ابو یعلا الفراء الحنبلی کی، المسائل الفقہیہ من کتاب الروایت والوجہین،
تعلیف مکتبۃ المعارف الریاض جس نمبر 1 سنہ 1985 ریاض میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 185 میں اشتراط اذن الامام لاقامت الجمعہ میں احمد کا قول نقل کر رہے ہیں. ونقل المروذی ومحمد بن الحسین بن ہارون وعلی بن سعید، ان 3 عظیم علماء نے احمد سے نقل کیا. مروزی نے، محمد بن الحسین بن ہارون نے، اور علی بن سعید نے احمد سے روایت کیا ما یقتضی انها لا تنعقد الا باذن الامام او بامره، کہ احمد نے فرمایا ہے کہ نماز جمعہ کا انعقاد کا شرط یہی ہے کہ حاکم وقت اذن دے دے یا اس کا نمائندہ اذن دے دے، اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ لأنه لا يصح لكل احد اقامتها على الانفراد. یہ تو کوئی کہتا ہے یہ نماز ظہر کی طرح نہیں، نماز فجر کی نہیں کہ جو بھی آگے آ کے نماز پڑھا دے. اس کے لیے ضروری ہے کہ حاکم وقت کی اجازت ہو. فوجب ان يكون من شرطها اذن السلطان، اس واجب ہے کہ نماز جمعہ کے انعقاد اور اس کی صحت کی شرط کیا ہے؟ اذن سلطان ہے، سلطان وقت کا اذن ہے. ٹھیک ہے نا عزیز؟ اب ہم نے آپ کی خدمت میں کیا پیش کیا، آپ کو یاد رہا نہیں رہا؟ ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کو تو کیا چاہیے؟ آپ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. ہمارے ناظرین کو ان کو کام نہیں ہے کہ ہم دلیل پہ دلیل کیا کہتا ہے، قرآن سنت میں کیا لکھا ہے. ہمارے ناظرین جو بالکل ان کا حق بنتا ہے کہ وہ سیستانی صاحب سے ہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان کو دلیل تو سمجھ آتی ہی نہیں، ہمارا قول ہی ان پہ حجت ہو جائے. ٹھیک ہے. ناظرین یوٹیوب والے ناظرین کو کیا ہے، یوٹیوب والے ناظرین کو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں انٹرٹینمنٹ چاہیے بھائی. وہ گالی گلم گلوچ والی جو وہ مناظرات ہیں وہ ہمیں مزہ آتا ہے. یہ جو لیکچر آپ دیتے ہیں اس میں آپ دلیل بیان کرتے ہیں، اس سے ہمارا کیا کام؟ سانو سمجھ ہی نہیں آتی ہے جی، دلچسپی ہی نہیں ہے. کسی مولوی کو لے کے آؤ نا ادھر، اس کے ساتھ چیخو چلاؤ، یا کسی ذاکر کو. یہی کہتے ہیں نا آپ، نہیں ہم آپ سے مذاق کر رہے ہیں، نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے بھائی، آ رہی. جس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اس لیے نہیں سمجھ، وہ سن نہیں رہا، اس کو دلچسپی نہیں. جس کو دلچسپی ہے اس کو سمجھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ کبھی کبھار مذاق بھی کرتے ہیں ہم آپ سے. اچھا، اب ہم نے مذاہب مخالفین کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. ٹھیک ہے نا؟ کہ نماز جمعہ ایسے ہی واجب نہیں ہے، اس کے وجوب کے شرائط ہے بھائی، شرائط ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ شرط ہوگا تو نماز جمعہ ہے، اس کا وجوب ہے. شرط نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں ہے، نماز جمعہ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کا وجوب نہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ مختلف مذاہب کے اقوال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب مذہب شیعہ میں کیا اس کا ہے کیا ہے؟ مذہب شیعہ میں عزیزو اس میں 3 اقوال ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک قول کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ وہ واجب ہے، یہ واجب عینی ہے. امام کی یا حاکم وقت کی کوئی اجازت کی ضروری نہیں ہے. یہ بہت ایک شاذ قول ہے، نادر قول ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں وہی 5 آدمی اگر اکٹھے ہو جائیں آپ کے شہر میں، ایک شخص ہے جو اس کو نماز آتا ہے، وہ خطبہ بھی دے سکتا ہے، تو نماز واجب ہے بھائی. 5 آدمی آ جائیں نا تو نماز ہو سکتا ہے. اگر 7 جمع ہو جائے تو نماز واجب ہے، 5 جمع ہو جائے تو نماز جائز ہے، 7 جمع ہو جائے تو نماز واجب ہو جاتا ہے. بس ایک آدمی ہو کہ وہ اس کو نماز پڑھنا آتا ہو، اور وہ خطبہ میں کیا ہے بھائی؟ اتقوا اللہ. خطبے کا شرط کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد، ایک سورہ پڑھے پھر کہہ دے اتقوا اللہ، یہی کافی ہے. خطبہ یہی مجزی ہے، تقوی کا حکم دے. یہ تو ہر ایک کو آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ قل واللہ احد اور تقوی کا حکم یہ کس کو نہیں آتا بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ پھر نماز پڑھا دے. نماز میں کیا؟ وہ نماز فجری کی طرح تو ہے، بس اس میں 2 قنوت مستحب ہے. لیکن یہ قول بڑا ہی نادر ہے. یعنی اس یہ کیا کہتا ہے؟ ایک کتاب واجب ہے، واجب عینی ہے. یہ شرائط اگر پیدا ہو جائے نا، یہ واجب بن جاتا ہے فرد پہ کہ نماز جمعہ اٹینڈ کرے، نماز جمعہ پڑھے، اور اس میں سلطان وقت کی کوئی اجازت نہیں. دوسرا قول کیا ہے بھئی؟ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ دیکھیں بھائی، یہ اس میں غیبت کا کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اقوال میں یہ نہیں کہ عصر غیبت میں ایسا عصر حضور میں، یہ لوگوں نے بنا دیا. یا عوام جو پپیز ٹائپ کے جو مولوی ہوتے ہیں نا، معافی پپیز کا لفظ نہیں کرنا، بارہ عوام میں مشہور کر دی کہ عصر غیبت میں ایسا. وہ غیبت اور غیر غیبت کی بات نہیں ہے. دوسرا جو قول ہے، چاہے عصر حضور ہو چاہے عصر غیبت ہو،
وہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جائز ہے کہ اگر کسی شخص کو امام علیہ السلام نے واجب اپنا نمائندہ معین نہیں بھی کیا ہے، تو اگر یہ 5 آدمی آ جائے نا کہ اس میں سے ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ نماز پڑھا سکتا ہے، تو ان کے لیے جائز ہے کہ بھئی نماز کیا نماز ظہر کے بجائے روز جمعہ کو کیا کریں، نماز جمعہ پڑھیں۔ اگر 7 آدمی ہیں تو بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا کہتے ہیں جواز ہے، جس کو واجب تخیری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مولویوں کے اصطلاح میں مشہور کرا دیا، یہ واجب تخیری ہے۔ روز جمعہ کو آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں بھائی، 2 آپشنز ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ کیا کرو، اور تم نماز تم تم نماز ظہر پڑھو۔ ایک آپشن یہ ہے، نماز ظہر پڑھو، ختم۔ جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا وہ آپ کی مرضی۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نماز پڑھا سکتا ہے اور اس کو خطبہ دینا بھی آتا ہے، خطبے کے بھی تو اتنا مشکل تو ہے نہیں، خطبہ وہ عام سی چیز ہے بھائی، اکثر لوگ خطبہ دے سکتے ہیں نماز جمعہ، تو وہ خطبہ دینے والا آدمی ہے، وہ اس کے پیچھے آپ نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں، واجب نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا یہ شرط کہ بھئی حاکم وقت نے اس کو تعین کیا ہو، اس سے کوئی ضروری نہیں۔ یہ کون سا ہے؟ یہ دوسرا قول ہے، ٹھیک ہے نا؟ تیسرا قول کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ نہیں بھائی، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز ہی نہیں ہے بھائی۔ کیا جائز نہیں ہے؟ نماز ہے، ہاں، جمعہ جائز نہیں، مگر یہ کہ امام معصوم علیہ السلام خود نماز پڑھائیں یا ان کا نائب نماز پڑھائیں، اس کے علاوہ نماز منعقد ہی نہیں ہوتی، یہ اس کی صحت کی شرط ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، تو لیکن اس مسئلے میں شیعوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر امام علیہ السلام خود نماز پڑھائیں، چاہے وہ عصر حضور ہو یا عصر غیبت ہو، عصر غیبت میں امام علیہ السلام امام کے پاس آ جائیں، ٹھیک ہے نا، کہیں مل جائے امام علیہ السلام وہ نماز پڑھائیں تو وہ نماز جائز ہے، اس میں کوئی شرط نہیں۔ یا امام علیہ السلام کا نائب خاص ہو جو انہوں نے تعین کیا ہو کہ تمہارا کام یہ ہے کہ فلاں علاقے میں جا کے نماز پڑھا دو، تو اس میں نماز جمعہ پڑھنا جائز ہے، نماز بلکہ وہ واجب ہو جاتا ہے، اس میں تو کسی کا شک ہی نہیں ہے، وہ تو سب اجماعی ہے۔ اور پھر یہ کہ چاہیے عصر امام علیہ السلام کے ہاتھ میں حکومت ہو، جیسے امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت تھی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حکومت تھی، ٹھیک ہے نا؟ یا ایسا عصر ہو جس میں امام علیہ السلام کی حکومت نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا تو زمانہ ہے۔ اگر وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کسی کو اپنی طرف سے کسی گاؤں میں کسی قبیلے میں کہتے ہیں کہ تم بھائی وہاں پہ چپکے سے جا کے لوگوں کو نماز جمعہ پڑھا دو شیعوں کو، تو اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ وہ نماز ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 اقوال ہیں میرے مختلف محترم ناظرین، لیکن ان 3 اقوال میں ایک قول پہ سب کا اتفاق ہے کہ اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھائیں تو اس میں وجوب میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وجوب میں شک نہیں ہے۔ لیکن اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام چاہے عصر حضور ہے، مثلا امام علیہ السلام مدینے میں، یا عصر غیبت ہے جب ہم اپنے زمانے میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس زمانے میں یا عصر امام علیہ السلام میں، اس زمانے میں نماز جمعہ کا کیا کام ہے؟ ایک ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اذن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی شخص نماز جماعت پڑھ سکتا، جو نماز ظہر پڑھا سکتا ہے، کوئی نماز جمعہ بھی پڑھا سکتا ہے، اس کے اس فرق کے ساتھ کہ اگر اس کو خطبہ دینا آتا ہے، 5 منٹ کی تقریر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ نماز ظہر اگر پڑھا سکتا ہے، اس کے ساتھ 5 منٹ کی تقریر کر سکتا ہے، تو وہ تو نماز ظہر پر نماز جمعہ صورت میں کیا واجب ہے، واجب عینی ہے، فرق نہیں کرتا غیبت یا عصر حضور، اس میں فرق ہی نہیں ہے۔ یہ پہلا قول شاذ نادر۔ دوسرا قول یہ ہے کہ واجب تخیری ہے بھائی، چاہے عصر حضور امام علیہ السلام یا عصر غیبت، فرق نہیں کرتا، فرق بالکل نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہمارے پاس ایک ایسا آدمی ہے، روز جمعے کا دن آیا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک آدمی ہے جو 5 منٹ کا خطبہ دے سکتا ہے، نماز بھی پڑھا سکتا ہے، تو ہمارے لیے جائز ہے، واجب نہیں ہے، جائز ہے کہ ہم اس کے پیچھے کیا کریں، کیا کہ نماز جمعہ پڑھیں بھائی، بشرط یہ کہ 5-6 آدمی ہوں، 7 آدمی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ حرام ہے، چاہے عصر حضور ہے چاہے عصر غیبت ہے، مگر یہ کہ امام علیہ السلام خود پڑھا دیں یا آپ نماز پڑھانے کے لیے کسی کو تعین کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 3 اقوال ہیں۔ اچھا، یہ 3 اقوال کو سمجھنے کے لیے دیکھیں، اقوال سے تو کوئی فرق نہیں ہوتا نا، اقوال کا کیا ہے؟ اقوال کی کوئی ویلیو ہے؟ فتووں کی کوئی ویلیو نہیں، اصل ویلیو ہے احادیث کی، اصل ویلیو ہے ادلہ کی، ٹھیک ہے نا، اصل ویلیو ہے قرآن و سنت کی، حجت تو وہ ہے،
مولوی تو سارا دن یہ تو بہت کچھ کہتا ہے نا مولویوں کا کیا. یہاں پر میرے محترم ناظرین، اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی جی، ٹھیک ہے نا، ہمیں جو سمجھ ہی نہیں آتی جی، ہم انڈین فلم سمجھ سکتے ہیں، ہم اخبار پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، ہم یونیورسٹی جاتے ہیں کیلکولس پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لینئر الجبرا پڑھتے ہیں، وہ سمجھ آ جاتی ہے، سائیکالوجی وہ یہ آدھی سمجھ نہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں، آپ جو بیان کر رہے ہیں تو تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ بھائی. جو لوگوں نے اپنے پانتے پہ لکھا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم مقلد ہیں، تو تمہارے لیے یہ باتیں نہیں ہیں. یہ ان باتوں لوگوں کے لیے جو ویلیو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں کن کے، اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے. ہم مجتہدین کے شیعہ نہیں ہیں، مجتہدین فاسق فاجر ہیں، ان کے فسق و فجور میں شک ہی نہیں ہے، ان کے بدعتی ہونے میں شک ہی نہیں ہے. جو یہ کہتا ہے کہ آپ حدیث کی اتباع نہ کریں کیونکہ آپ کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی، وہ اللہ کے راستے کا قاطع الطریق ہے. قاطع الطریق اس کو یعنی چور ہے، ڈاکو ہے، ٹھیک ہے نا. جو آپ کو کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں قرآن و سنت سمجھتا ہوں، سمجھاتا ہوں، تمہیں سمجھ آ سکتی ہے، میں سمجھا دیتا ہوں، آپ کو سمجھ کیوں نہیں سمجھ آئے گی. وہ اس شخص کے سامنے اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے، تو میں آپ کو حکم دیتا کہ اس کے سامنے تم سجدہ کرو، ٹھیک ہے نا. ان دونوں میں بڑا فرق ہے، مجتہد میں اور راوی حدیث میں. راوی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین، امام علیہ السلام کا خلیفہ اور نائب ہے تم پر. مجتہد ایک چور ہے، وہ ابو حنیفہ ہے، عمر بن الخطاب ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو. اصل چیز جو ہے احادیث ہے میرے محترم ناظرین، روایات فرمان معصوم کیا، ان کو سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے. لیکن شیعہ قوم کو ابو بکر عمر نے نہیں، ابو حنیفہ نے نہیں، ابن تیمیہ نے نہیں، شیعہ قوم کے علماء نے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے سنن سے دور کیا ہے، محروم کیا ہے ان بیچاروں کو، دشمن بنا دیا ہے. میں تو حدیث کے اتباع گمراہ ہو جائیں گے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا کیسے کہ ہم تو گمراہ ہو جائیں گے. ذلیل، یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کو تم ان کا احترام نہ کرو. ایسے لوگوں کا تمہارے مجتہدین احترام کے لائق نہیں ہیں، یہ توہین کے لائق ہیں، یہ بدعتی ہیں، یہ لعنت کے لائق ہیں، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. بہرحال میرے محترم ناظرین، ادلہ کی طرف آتے ہیں، ادلہ کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بھائی میں صرف جماعت عمریہ کا میں نے کمر نہیں توڑا ہے، میں نے مجتہدین کا بھی کمر توڑ دیا، ولی فقی کا بھی میں نے کمر توڑ دیا، مرجعیت کا کمر میں نے توڑ دیا. سمجھ میں آئی نا بات. اور یہ بات نہیں کہہ سکتے تم کہ یہ مجتہدین کے جماعت عمریہ کے خلاف باتیں اچھا کرتا ہے، لیکن مجتہدین کے خلاف اس کو بات نہیں کرنی چاہیے. اور بھائی اسی طرح کے جماعت عمریہ میں کم از کم اتنی دم تو ہے نا، اتنی غیرت تو ہے کہ وہ آتے ہیں ابو بکر عمر کے اس مسلمان ہونے کا دفاع تو کرتے ہیں نا. تمہارے مولوی تو یہ بھی نہیں ہے نا، ان ذلیلوں کے پاس یہ بھی تو جرأت نہیں ہے. بھائی جس طرح ابو بکر عمر وہی فسق و فجور کہ کہتے ہیں یہ دین میں بدعت داخل کی اس لیے کافر ہے، وہ تمہارے مجتہدین پہ بھی لاگو ہے. وہی باؤ کا تجر و با لا تجر. اگر ابو بکر عمر کریں تو کفر ہے، اچھا اللہ کی شریعت کو چینج کریں اور تمہارے مجتہدین کر دیں تو وہ ایمان ہے. تم جس دن آؤ گے اپنے مجتہدین کا اسلام ثابت کرو گے نا، تو پھر ہم اس دن مجتہدین کی تعریف کرنا ہم بھی شروع کر دیں گے. تم پہلے ان کا اسلام یاد آ جاؤ نا، ادھر بات کرتے ہیں نا اس کے فسق ان کے فسق و فجور. وہ خلاف نص جو فتویٰ دیتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے کافر ہوتا ہے. بہرحال میرے محترم ناظرین، اپنے شیعہ مولیوں کو تم بولو نا. شیعہ مولی کیا ہوتے ہیں؟ زامبی ہوتے ہیں. شیعہ مولی یعنی زامبی، عقل وقل کچھ بھی نہیں ہے، برین واشڈ. ان کا ٹیپ ریکارڈر ہے نا وہ. ہمارے زمانے میں اب تو کیا ہے، سی ڈیز وغیرہ ڈی وی ڈیز ہے نا، یا یو ایس بی میں لوگ آڈیو ویڈیو فائل اپلوڈ کرتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا، وہ ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے نا، فیتے ہوتے تھے، کیسٹ ہوتے تھے. وہ کیسٹ یہ آپ کے مولوی کیسٹ ریکارڈر، پری ریکارڈڈ کیسٹ ہے. ان کے پاس عقل وقل کچھ بھی نہیں ہے، عقل وقل کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ان کو جیسے ٹیپ ریکارڈر کو سمجھ نہیں آتی نا، تم اس کے ساتھ جتنا کہہ دو، ان کو بھی اسی طرح سمجھ نہیں آتی تمہارے شیعہ مولیوں کو. اور بھائی تم پہلے آ جاؤ نا، تقلید ثابت کرو، پھر ہم سے مطالبہ کرو کہ مجتہدین بدعتی نہیں ہے، ان کا احترام آنا چاہیے. تم پہلے ثابت کرو ان کے جو فتوے خلاف نص ہیں. اگر ابو بکر عمر خلاف نص فتوے دیتے ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں، اور تمہارے مجتہدین کا کیا عدالت ہے؟ یہ جتنے مرضی خلاف نص کی مخالفت کریں، ان کے عدالت پہ کوئی خدشہ نہیں ہے. وہ ایک کتاب ہے حلوہ، نان و حلوہ، شیخ بہائی کی، اس میں کہانی آپ کو سنا دوں.
یہ کہ نا ایک کہانی آپ کو سنا شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نان و حلوہ. وہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس کا ایک پرچون کا دکان تھا بازار میں، ٹھیک ہے نا، اصفہان میں، جہاں بھی تھا یہ. اس کے سامنے وہاں پہ ایک اڈا تھا، اس کے سامنے والے دکان میں. وہاں پہ کوئی عورت جو تھی، بد کردار عورت، اس نے اپنا کیا بنا تھا، اس کا جو اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو، جڑا بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. اس نے اپنے بدکارگی کے لیے اس نے بنایا تھا، اس کا بھی ایک دکان تھا سامنے والے. ادھر لوگ آتے ہیں مثلا روٹی خریدنے کے لیے، گندم، نمک وغیرہ، یعنی جو ان کے تیل وغیرہ خریدنے آتا ہے نا پرچون کی دکان میں. اس سامنے والا اس نے کیا کھولا، اس عورت نے زنا کے لیے اپنا اڈا کھول دیا. اس کے بھی گاہک آتے ہیں. پرچون والا دیکھتا ہے کہ روزانہ یہ عورت آتی ہے نا، اس کا ہر ایک گاہک جب آ جاتا ہے اس کے ساتھ برا فیل کرتا ہے، اس کا پیسے لے لیتی ہے، گاہک چلا جاتا ہے. تو پر یہ کڑی ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتی ہے. کڑی ہو کے کیا کرتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیتی ہے. اللہ اکبر، وہ سجدے وغیرہ، پھر بیٹھ جاتی ہے، پھر گاہک آتی ہے، پھر اس کے ساتھ اندر چلی جاتی ہے. زنا ہو جاتا ہے، نستجیر باللہ. زنا کے بعد اپنے پیسے لے لیتی ہے. اور جب گاہک چلا جاتا ہے تو پھر یہ پھر کڑی ہو جاتی ہے، 2 رکعت، اللہ اکبر، 2 رکعت نماز. پھر گاہک آ جاتا ہے، پھر وہی سلسلہ. جب زنا کا فعل ختم، پیسے لے لیتی ہے، تو پھر 2 رکعت نماز. تو ایک دن اس پرچون والے نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو جو ہے نا، یہ تیرا کیسا نماز ہے، تو سارا دن تو تیرا یہ کام ہے، تو زنا کراتی ہے، اور بھائی تو جو ہے زنا کے بعد بغیر وضو، بغیر کسی کے تو آ کے تو 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، یہ کیا طریقے کا. تو عورت نے کہا کہ بے وقوف، میں جب بھی آتی ہوں نا صبح ادھر اپنے دکان کھولنے سے پہلے میں 2 وضو بنا کے آ جاتی ہوں. وضو گھر سے بنا کے آ جاتی ہوں، پھر میرا وضو چلتا ہے رات تک. اسی کے ساتھ میں ہمیشہ 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز ہر فعل کے بعد، ہر گاہک کے بعد میں پڑھتی ہوں. پرچون والے نے کہا سبحان اللہ، یہ جو تیرا وضو ہے، یہ وضو نہیں، یہ سد سکندر ہے. کہ تو جتنا زنا مرضی دے دے، اس سے تیری وضو کبھی ٹوٹتی نہیں. یہ وضو نہیں ہے، سد سکندر ہے. اب بھی جو ہے نا شیعہ، آپ کے شیعہ جو مجتہدین ہیں، شیعہ مولویاں، ان کی عدالت نہیں ہے، یہ سد سکندر ہے. جتنا مرضی یہ قرآن و سنت کی مخالفت کریں، فسق فجور ان کا پوری دنیا نے بڑھ دیا، ان لوگوں نے، ان کے بدنامی پوری دنیا میں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود یہ عدالت ان کی ساقط نہیں ہوتی بھائی. شیعہ مجتہد کی عدالت کفر، وہ سادہ عقیدہ ان کا کفر، جو مرضی کریں، جو مرضی بولیں. شیعہ عوام کو ایسا انہوں نے بیوقوف بنا دیا، اور شیعہ طالب علموں کو ایسا بیوقوف بنا دیا کہ بھائی یہ مقدس، ان کو کچھ نہیں ہوتا. اور بھائی کچھ نہیں ہوتا نا، اگر یہ تنے یہ پکے ہیں تو تم میرے بھائی، میں ادھر دلیل کے ساتھ آتا ہوں. قرآن و سنت کے دلائل وہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. تم ادھر آ جانا، کبھی ادھر نا ولایت فقی ثابت کرو، تم ادھر آ جانا تقلید ثابت کرو، تم آ جانا ادھر نیابت امام علیہ السلام ثابت کرو، تم آ جاؤ کبھی. تمہارے یہ تو تمہارے دیکھیں آپ کے جو اکثر پاکستانی علماء، ان کے یہ انابھاس ان کے سطر سے بہت بلند ہے. انابھاس یہ سمجھتے بھی نہیں ہے، یہ بیچارے ٹیپ ریکارڈر ہیں. تم اپنے مولیوں سے یہ توقع نہ کرو آ کے بات کریں ہم سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آتے کیوں نہیں ہیں. اس لیے نہیں آتے کہ یہ ٹیپ ریکارڈر ہیں. ان میں ایک چیز ریکارڈ کر دی گئی، ایران نے ایک چیز ان میں ریکارڈ کر دی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. اب ٹیپ ریکارڈر کے ساتھ آپ گفتگو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ ٹیپ ریکارڈر کے ساتھ جو بھی بات کریں نا، وہی سے وہ بولے گا جو اس کو ریکارڈ ہو چکا ہے پہلے سے. اس کو سمجھ تو نہیں آتی نا. آپ کے مولوی افضلات ٹیپ ریکارڈر ہیں. اور یہ میری باتیں جو میں آپ کے عرض کر رہا ہوں کہ جماعت عمرے کے علماء آتے ہیں گفتگو کے لیے، جماعت عمرے کے علماء آتے ہیں گفتگو، وہ کوشش اپنا کرتے ہیں. میرا سلام ہے ان کو، سلام ہے ان کو، آتے ہیں گفتگو. آپ لوگوں کے علماء کہاں ہیں؟ شیعہ کے مولوی حضرات کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے نا. سوائے جھوٹ کے، سوائے ٹیپ ریکارڈر کے. بھائی مرجعیت کا تو تقلید تو بدیہی ہے، تقلید بدیہی ہے، اور بدیہی ہے تو بدی، اور بھائی دوسروں کو کیوں نہیں سمجھ آئی نا. بدیہی ہے تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کو بدیہی کا نہیں پتا تھا. اعظم کو کیوں نہیں پتا چلا اس بدیہی کا. بہرحال میرے محترم ناظرین، اب آتے ہیں نماز، اصل نماز جمعہ کی طرف. ہم بات بہت دور چلی گئی. بہرحال ہمارا دروازہ کھلا ہے میرے محترم ناظرین، ہمیشہ عمریہ کے لیے بھی کھلا ہے، اور مبتدعہ شیعہ جو ہیں، بدعتی شیعہ جو ہیں، تقلیدی اصولی مجتہدین کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے. ولایت فقی والے کے لیے، انقلاب والوں کے لیے، اجتہاد تقلید والوں کے لیے، فلسفہ اور
تصوف والے شیعوں کے لیے کہ یہ بنام شیعہ ہیں، حقیقت میں یہ شیعہ نہیں ہیں، ان کے لیے دروازہ کھلا ہے، یہ جب آ جائیں گفتگو کا دروازہ کھلا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے چینل پہ آ جاؤ، ہم نے اعلان کیا ہے بھائی ہم ہر مخالف کے چینل پہ جانے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ وہ گفتگو براہ راست ہمارے چینل سے بھی نشر ہو، معذر ہیں وہاں ہے کوئی مرد، اوکے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر پپی جو ہے نا وہ ہم ان سے مذاکرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ ہماری ہم آپ لوگوں کا ہمارا بھی ایک سطح ہے، جو ہمارے سطح کا آدمی ہوگا لازمی بات ہے اس کو اور پروٹوکول ملے گا، جو ہمارے سطح سے نیچے ہے اس کو اور پروٹوکول کا ملے گا۔ بہرحال ہمارے سطح کا کوئی ہے بھی نہیں جماعت مجتہدین میں، یہ بھی آپ کو بتانا چاہیے، بتا دوں۔ اچھی بات ہے عزیزو، اصل موضوع پہ آتے ہیں، کس کی طرف آتے ہیں؟ احادیث کی طرف میرے محترم ناظرین۔ دیکھیں تو یہاں پہ 3 اقوال ہیں نماز جمعہ کے متعلق، ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے کون سا قول صحیح ہے میرے محترم ناظرین؟ اس سے پہلے کہ ہم ان اقوال کے متعلق بات کریں، ایک اصطلاح کو آپ کے سامنے میں پیش کروں، اس کو واضح کر دوں، اور وہ ہے امام العادل۔ امام عادل سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، احادیث میں ہمارے روایات میں امام عادل کا جو اصطلاح ہے اس سے مراد وہ نہیں ہے جو تو آپ لوگ سمجھتے ہو، جو زور کی نماز پڑھا دے اور وہ عادل ہو، وہ مراد نہیں ہے۔ نماز زور کے لیے یہ جو عام جو نماز ہے نا، اس امام جماعت، اس کے لیے عدالت کی شرط نہیں ہے، یعنی عدالت کی جو اصطلاح ہے، عدالت کا جو عنوان ہے، اس میں شرط نہیں ہے روایات میں۔ امام عادل کا مقصد و مفہوم کیا ہے؟ اس کا مقصد و مفہوم امام جائر کے مقابلے میں، سلاطین جائر جائر یعنی ظالم، ان کے مقابلے امام عادل یہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی لقب ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو جب ہم امام عادل کی بات کریں گے تو یاد رکھنا یہ عدالت وہ عدالت نہیں جو مجتہدین کی اصطلاح ہے۔ مجتہدین کا کیا اصطلاح ہے کہ بھئی عدالت ہے کہ وہ جو گناہ نہیں کرتا اور صغیرے پہ اصرار نہیں کرتا، یہ اس طرح مروت کے خلاف جا نہیں لاتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس سے مراد نہیں ہے، دلائل دیکھ لو اس کا۔ یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، یہ ہے میرے بھائیو جز نمبر 1، چاپ دار الکتب الاسلامیہ۔ یہ باب ہے ان الارض لا تخلو من حجہ، زمین حجت الہی سے خالی نہیں رہتا۔ صفحہ نمبر 375 میں ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث نمبر 3 ہے۔ اچھا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، لا دین لمن دان اللہ بولایت امام جائر لیس من اللہ۔ اس شخص کا دین ہی نہیں ہے بھائی، وہ نہ اللہ کو جانتا ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، نہ ان کے شریعت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ جو اللہ کی طاعت کر رہا ہے کس راستے پر؟ اللہ کی طاعت کر رہا ہے بولایت امام جائر لیس من اللہ، ظالم امام جس کی ولایت اللہ کی جانب سے نہیں ہے، جس کی امامت اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اس کی ولایت کے ماتحت وہ شریعت پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کی ولایت پر، اس کا تو دین ہی نہیں ہے۔ ولا عتب على من دان بولایت امام عادل من اللہ، اور کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی گناہ مغفور ہے، معفو ہے اس شخص کے، چاہے وہ گناہ کار بھی ہو، کہ وہ اس راستے پر ہے کہ اس کا امام عادل ہے من اللہ، اس امام عادل جس کی امامت اللہ کی جانب سے ہے، اس کی ولایت پر۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات یہاں یاد رکھو، دیکھیں بہت سارے احادیث میں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو امام حسین علیہ السلام پر ہوتا ہے اس کی سب گناہیں معاف ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے وہ اس کے سارے گناہیں معاف ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کے پانی میں جو بلبلے ہیں ان بلبلوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہو، یا صحرا کے ریگوں سے بھی زیادہ ہو۔ اچھا، اس میں بڑی تفصیل ہے، یہ اس طرح جو مطلق بیان کیا گیا نا، اس کے بہت سارے شروط ہیں دوسرے احادیث میں، ٹھیک ہے نا، یہ عام طور پہ کہیں بیان نہیں کیا گیا کسی نے، ٹھیک ہے نا، عام طور پہ اگر دیکھ لیں اس کی تلاش کریں تو علماء آپ کو نہیں بتاتے، یہ اس طرح مطلق نہیں ہے، جیسے بہت ساری چیزیں مطلق ہے نا، شرط ایک جگہ مطلق بیان کیا، دوسری جگہ پہ اس کے شروط ہیں، تو اس کے بھی شروط ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے بھی شروط ہیں، تو یہ خود ایک بہت ہی مفصل بحث ہے، بہت ہی مفصل بحث ہے، وہ اپنی جگہ پر چلا کے بھی بیان کریں گے۔ تو اس حدیث میں بھی ہے، ولا عتب على من دان بولایت امام عادل من اللہ۔ امام عادل من اللہ کون ہے؟ امام عادل من اللہ امام معصوم علیہ السلام،
ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب الحجہ ہے، اسی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 529 ہے، حدیث نمبر 5 ہے۔ یہاں پر ہاں ایک یہودی ہے جو حضرت امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرتا ہے ابو بکر کے خلافت کے ابتداء میں۔ وہ پوچھتا ہے اخبرنی عن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کم لہ من امام عدل۔ عادل جو ہے نا عزیزو، عدل اور عادل یہ یہاں پہ مصدر بمعنی مشتق ہے۔ مصدر کو مشتق پہ عمل کیا جاتا ہے، ذات پہ عمل کیا جاتا ہے مبالغہ کے لیے، ٹھیک ہے نا، مبالغہ کے لیے، تاکید کے لیے، یعنی بہت ہی عادل۔ اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے عادل امام ہیں؟ قال فقال، ہمارے آقا ہمارے سرور امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا یا ہارونی ان لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ 12 امام عدل۔ وہ یہودی جو تھا حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد اس کے نسل میں سے تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے نسل سے یہود بھائی، کیونکہ یہ شیعہ ہو گیا نا بعد میں تو اس کو اس لیے ہم بھائی کا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 امام عدل ہیں۔ لا يضرهم خذلان من خذلهم، اگر لوگ ان کی نصرت نہ کرے تو ان کی عدم نصرت سے ان کا کوئی ضرر نہیں ہوتا۔ ولا يستوحشون بخلاف من خالفهم، اگر لوگ ان کی مخالفت کریں تو ان کو یہ 12 جو امام عدل علیہم السلام، وہ لوگوں کی مخالفت سے کیا نہیں ہوتی، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ وَإِنَّهُمْ فی الدین ارسب من الجبال الرواسí فی الارض، وہ دین میں جیسے پہاڑ زمین پہ پختہ ہے نا، پہاڑ زمین میں پکے ہیں، پہاڑ جو زمین میں ان کا جڑ ہے، اسی طرح ائمہ اطہار علیہ السلام پہاڑوں سے بھی زیادہ جس طرح زمین میں ان کا جڑ ہے، وہ دین میں زیادہ، اس سے زیادہ کیا ہے، راسخ ہیں، محکم ہے۔ ومسکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فی جنته مع اولئک الاثنی عشر الامام العدل، اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جنت میں جو مسکن ہے، گھر ہے، رہائش ہے، وہ انہی 12 عادل اماموں کے ساتھ جنت میں۔ تو امام عدل سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھو، امام عدل سے مراد، جب احادیث ہم آپ کو دکھائیں گے نا کہ امام عدل کی بات ہو رہی ہے، تم پھر یہ نہیں کہنا کہ ہمارے پاس ہمارے شہر کے مولوی وہ بھی تو عادل ہے نا، یہ اور عدالت کی بات ہو رہی ہے۔ احادیث میں جو اصطلاح ہے امام عدل کی، وہ مجتہدین کے اصطلاح سے مختلف ہے۔ یہ کتاب بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد علیہم السلام لشیخنا المحدث محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمی رحمہ اللہ، یہ ایک قم میں چھپی ہے کتاب۔ یہاں پہ ایک باب ہے صفحہ نمبر 32 میں، باب فیہ الفرق بین ائمة العدل من آل محمد علیہم السلام و ائمة الجور من غیرہم بتفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس باب میں ہم فرق بیان کریں گے، فرماتے ہیں مصنف، ائمہ عدل کی، ائمہ عدل کون ہے؟ من آل محمد علیہ السلام، جو آل محمد علیہ السلام میں سے، اور ائمہ جور جو آل محمد علیہ السلام سے نہیں ہے۔ تفسیر بیان کریں گے احادیث کی روح سے، روایات کی روح سے، پھر اس میں سب یہی ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام اور ظالم خلفاء کے فروق بتائے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ایک حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لا يصلح الناس الا امام عادل و امام فاجر، لوگوں کے پاس ہوتا نہیں ہے مگر یا امام عادل یا امام فاجر۔ ان اللہ عز وجل یقول، اللہ نے قرآن میں فرمایا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وقال جعلناہم ائمۃ یدعون الی النار۔ تو امام دیکھیں، امام جور کے مقابلے میں، کیونکہ ان کے خلفاء امام جائر ہیں، ائمہ جور ہیں، ہمارے ائمہ عدل ہیں، تو یہاں پہ جو عدالت مراد ہے وہ کون ہے؟ اس سے مراد عصمت ہے، ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ آج کل کے زمانے میں جو اصطلاح ہے اس سے بہت مختلف ہے۔ یہ صفحہ نمبر 286 میں بصائر الدرجات میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے۔
راوی کہتے ہیں کہ ہم امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ حج کے سفر میں تھے. وہ رمی جمرات کر رہے تھے، جو شیاطین کو پتھر مارتے ہیں نا، کنکر مارتے ہیں وہاں پہ. فاستتمها، انہوں نے پتھر مار دیا اپنے. ثم بقي في يده بعد 5 حصيات، پتھر ختم کرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں 5 پتھر بچ گئے تھے، 5 کنکر ان کے ہاتھ میں تھے. فرما 2 في ناحية و3 في ناحية. تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام میں سے ان میں سے 5 جو کنکر تھے، 2 ایک طرف مارے ہیں، 3 دوسری طرف مارے. فقال له جدی، راوی کہتے ہیں کہ میرے دادا صاحب وہاں پہ تھے. دادا صاحب نے پوچھا، جعلت فداک لقد رأيتك صنعت شيئا ما صنعه احد قط، میں نے دیکھا کہ آپ نے آج بہت عجیب کام کیا. میرے دادے نے ان سے پوچھا، امام محمد باقر علیہ السلام سے، آپ سے پہلے کسی نے یہ انجام نہیں دیا. 5 پر رمی جمرات کرنے کے بعد آپ نے 5 پتھر، 2 ایک طرف مارے، 3 دوسری طرف مارے. قال نعم انه اذا كان كل موسم اخرج الفاسقين الغاصبين. امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، ہر موسم حج میں وہ 2 فاسق اور 2 غاصب کو ادھر لایا جاتا ہے، ہر موسم حج میں لایا جاتا ہے. ثم يفرق بينهما ها هنا، پھر ان کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے، ایک فاسق ایک طرف، ایک غاصب ایک طرف، دوسرا غاصب دوسری طرف. لا يراهما الا امام عدل، وہ صرف ائمہ اطہار علیہ السلام کو نظر آتے ہیں. اوئے یہاں پہ کس کو لایا گیا؟ شاید رمی جمرات شیاطین کو مارتے وقت، ہاں غاصب ہے، 2 غاصب کو لایا. اچھا، تو ایک طرف کھڑے کرتے ہیں ملائکہ، دوسری کو دوسری طرف کھڑے کرتے ہیں. فرمالیت الاول 2، ہاں میں نے جو پہلا جو غاصب تھا میں نے اس کو 2 کنکر مارے، والآخر 3، اور دوسرے کو 3 مارے. لأن الآخر اخبث من الاول، کیونکہ نمبر 2 جو آیت ہے نا، دوسرا جو وہ زیادہ خبیث تھا، میں نے اس لیے اس کو زیادہ مارا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ بھی امام عدل سے کیا مراد ہے؟ امام عدل سے مراد امام معصوم علیہ السلام. یہ کتاب ہے تفسیر علی ابن ابراہیم القمی رضی اللہ عنہ، کتاب مؤسسۃ الدار الکتاب في قم المقدسہ، مطبعۃ النجف. اصل میں نجف کیا، بعد میں تو قم میں آف سیٹ کیا نا دوبارہ. اچھا، یہاں پر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 171 تفسیر سورہ احزاب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. الائمۃ فی کتاب اللہ امامان، امام عدل و امام جور. امام قرآن میں 2 طرح کے ہیں، امام عدل، امام جور. بس امام عادل سے کیا مراد ہے؟ امام عادل سے کیا مراد ہے؟ امام معصوم علیہ السلام مراد ہے. ٹھیک ہے نا. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، یہ ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، یہ امام جماعت مراد نہیں ہے. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ امام عدل سے کیا مراد ہے، تو اب انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں پہ 3 اقوال تھے نا شیعہ جماعت میں. ایک قول کیا ہے نماز جمعہ کے متعلق؟ سب شیعوں کا یہ قول ہے بھائی کہ اگر امام معصوم علیہ السلام نماز پڑھا دیں تو اس میں حضور جو ہے واجب ہے، نماز واجب ہے. ٹھیک ہے نا. یا ان کا نائب خاص پڑھا دیں، چاہے عصر حکومت امام علیہ السلام کے ہاتھ میں ہو یا حکومت امام علیہ السلام کے ہاتھ میں نہ ہو، یا عصر غیبت ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب شیعوں کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں. اب امام علیہ السلام اگر خود نماز نہیں پڑھا رہے، ان کا نائب خاص بھی نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے نا. چاہے عصر حضور ہے یا عصر غیبت ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. تو اب کیا کیا جائے؟ اس میں 3 اقوال ہے. ایک ہے واجب عینی، جیسے آپ نماز فجر کسی مولوی کے پیچھے، کسی جو شخص نماز پڑھا، مولوی بھی ضروری نہیں ہے، کسی کوئی نماز پڑھا سکتا ہے، اس کے دین پہ آپ کو وثوق ہے، دیندار آدمی ہے، نماز پڑھا سکتا ہے. اگر وہی 5 منٹ کے 2 خطبے بھی دے سکتا نا، تو اس کے پیچھے آپ پہ واجب ہے نماز جمعہ پڑھیں. یہ پہلا قول ہے. دوسرا قول ہے کہ یہی ہے، کہتے ہیں واجب نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپشن ہے آپ کو. تیسرا یہ ہے کہ حرام ہے.
تو ان میں سے کون سا قول صحیح ہے؟ میرے محترم ناظرین، اب اقوال پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ محترم ناظرین، کچھ مہینے پہلے، 5-6 مہینے پہلے نماز جمعہ کے متعلق آپ سے گفتگو ہوئی تھی کہ کیا نماز جمعہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو محترم ناظرین، ہم اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے ماننے والے ہیں۔ جو اہل بیت علیہم السلام کا اتباع نہیں کرتا وہ دین میں گمراہ ہے، وہ دیندار نہیں ہے، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی نمازیں نہیں پڑھتا ہو، چاہے وہ جو بھی عمل بجا لائے، اگر اس کا عمل اہل بیت علیہم السلام کے فرمان کے تابع نہیں ہے، ان کے اقوال و افعال کے تابع نہیں ہے، تو وہ گمراہ ہے۔ صحیح ہے؟ مانتے ہیں؟ بالکل نہیں مانتے، بالکل نہیں۔ شیعہ اس بات کو نہیں مانتے۔ شیعہ کہتے ہیں ہم اہل بیت علیہم السلام سے ہمارا کام ہی نہیں ہے جی، ہم تو مراجع کو مانتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے جو لوگ مراجع کو مانتے ہیں وہ ہمارے ابحاث ان کے لیے فضول ہے، ان کے لیے بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے یہی کافی ہے۔ سیستانی سے پوچھو، بلوچستانی سے پوچھو، وہ یا تو کہے گا حلال ہے، یا کہے گا واجب ہے، یا کہے گا جائز ہے، جو بھی کہے گا وہی کافی ہے نا۔ اہل بیت علیہ السلام سے تو کام تو نہیں ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا کیا فرمان ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی جی۔ دین ان کے لیے، اکثریت شیعوں کے لیے دین کیا چیز ہے؟ دین ایک مذاق ہے۔ ان کا اپنا قصور اتنا نہیں ہے، ان کے علماء نے ان کو سکھا دیا یہ بکواس، یہ ایک بہت ہی تلخ ٹریجڈی جو ایک مذاق کی صورت میں ظاہر ہوا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور یہی بات کو ان لوگوں نے سیکھ لیا، رٹّا لگا دی کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی حدیث، ہم کیا کریں؟ اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں جھوٹ بہت ہے، غیر معتبر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 50 سال حوزے میں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، تو ہم اس سے کام ہی کیا ہے؟ جب ایک چیز سمجھ ہی نہیں آ سکتی، آپ کو 50 سال نہ پڑھے تو ہے ہی فضول، ٹھیک ہے نا؟ تو لازمی بات ہے سیستانی بلوچستانی اس کی باتیں آپ کے لیے سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو پر اصلی امام آپ کا کون بنا؟ شیعہ ہے کہ نہیں بھائی؟ تمہارا اصلی امام کون ہے؟ تمہارا اصلی امام یا تو خوئی ہے، یا تو سیستانی ہے، یا صادق شیرازی ہے، یا وہ خامنئی ہے۔ یہ لوگ تمہارے امام ہیں۔ جس کی تم اتباع کرتے ہیں وہی تمہارا امام ہے، جس کا تم اتباع نہیں کرتے وہ کیسے تمہارا امام ہے؟ کیسے تمہارا امام ہے جس کی تم اتباع ہی نہیں کرتے؟ تم نے یہی بنا دیا کہ وہ اس کی باتیں سمجھنے کے لائق ہے ہی نہیں، سمجھنے کے قابل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور تم خوش ہو گئے کہ ہم شیعہ ہو، تمہارا تشیع سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے شیعہ۔ اب اس کو کلپ بنا دو، ہر جگہ پیش کرو، بالکل حقیقت ہی یہی ہے۔ اور یہ ظلم تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ تمہارے علماء نے کیا، تمہارے مراجع نے کیا۔ اچھا، یہ بحث جو لوگ شیعہ کہلواتے ہیں اکثر کے لیے بے فائدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ہم حدیث کی بحث کرتے ہیں، روایات کی بحث کرتے ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال کی باتیں پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ لوگ لازمی بات ہے، جب آپ نے نہ سمجھنا ہے، نہ آپ کو سمجھ آ سکتا ہے، تو آپ کے لیے فضول ہی ہوا نا۔ تو یہ قلیل ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں نہیں، سیستانی بلوچستانی خامنئی صادق شیرازی یہ ہمارے امام نہیں ہیں، ان پہ لعنت ہے، ہم صرف اور صرف ائمہ اطہار علیہ السلام کی اتباع کریں گے۔ یہ ان کے لیے مفید ہے، یہ ان کے لیے بہت واضح کر دینے والی چیز ہے۔ تو یہ ہم نے پہلے بحث شروع کر دی تھی۔ اصل میں آپ کو بتاؤں، اصل بحث اتنی طویل نہیں ہوتی۔ اصل بحث اگر کسی کو مسئلہ بتانا ہو نا حدیث کے قرآن کی روح سے، وہ ہوتا ہے نا، وہ 5 منٹ کا کام ہوتا ہے۔ یہ طویل اس لیے ہو جاتا ہے کہ لوگ اشکال کر لیتے ہیں، جیسے اللہ کا وجود ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، یا حدیث غدیر ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کی امامت ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت ہے۔ اس کو بیان کرنا یہ 5 منٹ کا کام ہے۔ ہاں البتہ سامنے سے اگر سامنے والا وہ شبہ ڈال دیتا ہے، وہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے، وہ اشکال کرنا چاہتا ہے، تو پھر لازمی بات ہے اس میں کئی لیکچر آپ کو دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو تفصیل اس لیے نہیں ہوتی شرعی مسائل میں کہ یہ مسائل سخت ہیں بھئی، ان میں بڑی تفصیل ہے، یہ فلاں تفصیل اس لیے پیش کی جاتی ہے کہ ہم یہاں پہ کلپ جب ہم پیش کریں گے کہ فرض کریں ہم ادھر کہہ دیں کہ نماز جمعہ پڑھنا درست نہیں ہے، تو پھر مرچی کس کو لگے گی؟ تو جتنے شیعہ مولوی جو نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں وہ تو سب مخالفت تو کریں گے نا۔
وہ تو پھر وہ ہر جگہ تقریر کہ اللہ یار یہ اس کو سمجھ نہیں آتی جی، یہ قرآن میں لکھا ہے کہ نماز جمعہ پڑھو، حدیث میں نماز لکھا ہے نماز جمعہ پڑھو. تو ان سب کو کور کرنے کے لیے پہلے سے، تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے، تو اس لیے تفصیل دینی پڑتی ہے. وَإِلَّا شرعی مسائل اتنے اس میں اتنی تفصیل نہیں ہوتی، حلال و حرام کے مسائل. تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، میں کیونکہ بہت عرصہ ہوا، 5-6 مہینے ہوئے، شاید مئی میں یا اپریل میں یا مارچ میں ہم نے کیا تھا یہ صلاۃ الجمعہ کے متعلق بات کی تھی، ٹھیک ہے نا. پر اس کے بعد یہ سلسلہ ہم برقرار نہیں رکھ سکے. تو میں کچھ باتوں کو دوبارہ دہرا لیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور احسان سے پھر اصل بات کی طرف آئیں گے. دیکھیں، نماز جمعہ شریعت میں واجب ہے، واجب عینی ہے. یعنی ہر انسان، ہر مکلف کو نماز جمعہ پڑھنا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ صحیح طور پہ منعقد ہو تو نماز جمعہ میں شرکت واجب ہے. نماز جمعہ اگر منعقد ہو شرعی لحاظ سے تو واجب ہے اس میں شرکت کرنا، صحیح ہے. اگر منعقد ہی نہیں ہے تو پھر نماز جمعہ شرعی نہیں ہے تو کیسے پڑھ سکتا ہے؟ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اصل نماز جمعہ پڑھنا واجب ہے، اس قرآن مجید میں ہے، احادیث میں ہے، لیکن اس کے شرائط ہیں. اس کے شرائط میں سے ایک اہم شرط جو ہے وہ جماعت عمریہ کے بھی نزدیک بھی ہے، ہمارے بھی نزدیک ہے، کہ خلیفہ کا اذن ہونا چاہیے. ہمارے نزدیک خلیفہ کون ہے؟ سیستانی صاحب ہیں، صادق شیرازی صاحب ہیں، ناصر مکارم ہیں، خامنئی. یہ خلیفہ کون ہے؟ امام عادل کون ہے؟ ہمارے نزدیک میرے محترم ناظرین، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مذہب میں، شیعوں کا مذہب اور اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں کتنا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ شیعہ تو اہل بیت علیہ السلام سے جب مذہب لینا ہی چھوڑ دیا شیعوں نے. اب اس کا کلپ بنا دو. تو لازمی بات ہے ان کے امام بھی وہ اور ہیں، صحیح ہے، جن کی اتباع کرتے ہیں اور جو ان سے نماز جمعہ پڑھاتا ہے وہ بھی اور ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے مذہب میں امام عادل خلیفۃ اللہ صرف 12 ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی خلیفۃ اللہ، ان کے ساتھ 13. اچھا، اصل نماز جمعہ واجب ہے میرے محترم ناظرین. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، ملاحظہ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. سورہ مبارکہ جمعہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جب آپ کو پکارا جائے، جب پکار آئے، جب ندا آئے نماز کے لیے جمعے کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف، جلدی کرو. اور وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو، سودے تجارت کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ کو پتہ ہے. احادیث میں بھی یہی ہے. کتاب وسائل الشیعہ جزء 17، چاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام لشیخنا الحر العاملی رحمہ اللہ، ابواب صلاۃ الجمعہ، کہ نماز جمعہ واجب ہے. اچھا، ملاحظہ کریں کہ یہ پہلی جو حدیث ہے یہاں پر کس کی حدیث ہے؟ حضرت امام ابو جعفر باقر علیہ السلام کی، حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام کی. انما فرض اللہ عز وجل على الناس من الجمعة الى الجمعة 35 صلاة. اللہ تعالیٰ نے ایک جمعے سے اگلے جمعے تک 35 نمازیں واجب کی ہیں. 35 نمازیں، 7 دن ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر دن میں 5 نمازیں ہیں. 5 نمازیں، 5 ضرب 7 کتنے بنتے ہیں؟ 35 بنتے ہیں نا. منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في الجماعة وهي الجمعة. ان 35 نمازوں میں ایک نماز ہے جو صرف جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، اور جماعت کے ساتھ اس کا پڑھنا واجب ہے، فرادہ نہیں پڑھ سکتے. اور وہ کون سا ہے؟ نماز جمعہ ہے. ووضعها عن 9، اور اللہ تعالیٰ نے 9 لوگوں کو
معاف کر دیا. 9 اصناف وہ لوگ ہیں جن پہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے. ان الصغیر والکبیر، جو نابالغ ہے، کبیر بہت بوڑھا ہو چکا ہے، والمجنون پاگل، مسافر، سمجھ آ رہی نا، والعبد، عبد بولتے ہیں کس کو؟ غلام کو، کنیز غلام. والمرأہ، عورت پہ واجب نہیں، مریض پہ واجب، بیمار شخص پہ واجب نہیں، اعمى اندھے پہ واجب نہیں. ومن کان علی رأس فرسخین، اور جو 2 فرسخ سے دور ہے، 2 فرسخ سے دور ہے نماز جمعہ سے، اس پہ بھی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ اصل نماز جمعہ کا وجوب ہے. اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے خطبہ مبارکہ میں ہے والجمعۃ واجبۃ علی کل مؤمن. مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے فرمایا نماز جمعہ واجب ہے ہر مؤمن پر، الا علی الصبی، مگر بچے پر. بچے پہ واجب نہیں ہے، بیمار پہ واجب نہیں ہے، پاگل پہ واجب نہیں ہے، شیخ کبیر پر، بوڑھے انسان پر، عمر رسیدہ انسان پہ واجب نہیں ہے، اعمیٰ نابینا مسافر پہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. والمرأہ، عورت پہ واجب نہیں. العبد المملوک، جو عبد مملوک کس کو بولتے ہیں بھائی؟ جو غلام ہے، اس پہ واجب نہیں. ومن کان علی رأس الفرسخین، اور جو 2 فرسخ سے زیادہ، اس پہ واجب نہیں. اب یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی جی، شیعوں کو سمجھ نہیں آئی. یہ شیعوں کو سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے نا. اور بھائی تمہارے ساتھ کیا تماشا کیا تمہارے علماء نے؟ شیعہ مولیوں نے تمہارے ساتھ کیا تماشا کیا مراجع مجتہدین کہ حدیث آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی جی. حدیث کو چھوڑ دو، ہماری کلام ہماری باتوں کو مان لو، ہماری اتباع کرو، ہماری بات آپ پہ حجت ہے. اوے شیعو، یہ اگر تمہارے پاس عقل ہوتا، تمہارے پاس فکر ہوتا شیعو، تو تمہیں اب سمجھ آ جاتا کہ شمر ذی الجوشن سے زیادہ دین کے غدار تمہارے علماء ہیں. شمر ابن ذی الجوشن سے زیادہ ان کا کلام، ان کا تلوار، یہ زیادہ آپ دین کے مخالفت میں تیز ہے کہ کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کو چھوڑ دو. تمہارے علماء، تمہارے مراجع، صحیح ہے کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر یہ بات میں جو ہوں نا، میں بہت واضح بات کہہ رہا ہوں، یہ بہت واضح ہے، یہ اتنی اس کو سمجھنا اتنا سخت نہیں ہے. لیکن میں کیا کروں، اسی واضح بات کو میں نے اتنا دہرایا، اتنا بتایا ہے، تصدیق ورک کرنے والے اللہ کی قسم بہت کم ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام کی امامت کی تصدیق کرنے والے شیعوں میں بہت کم ہیں، نہایت کم ہیں. سامنے سے اسی بات پر گالی دینے والے بے شمار، بے شمار، بے شمار. ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ بھئی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معجزے دکھاتے تھے لوگوں کو اور کہتے تھے ایمان لاؤ، یہ بتیں جو ہیں یہ تم نے خود بنائی، یہ تمہارا رب نہیں ہو سکتا، تو آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے بھی ان کو دیکھتے تھے. ٹھیک ہے نا. پیغام بھی ان کا پتہ ہے کہ پیغام ان کا صحیح ہے، پر آگے سے ان کو گالی ملتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور عہد کرتے تھے کہ اب ان کو قتل کرنا ہے. ایس ابو طالب کے یتیم کو ہم نے قتل کرنا ہے، اس نے ہمارے خداؤں کے کیا کیا، ہمارے خداؤں کو اس نے جرأت کی ہے اور گستاخی کی ہے، اس کو قتل کرتے ہیں. سب ہے کہ نہیں بھائی؟ انہی کا ایک واضح نمونہ ہمارے ہی ہو بھائی زمانے میں، واضح طور پہ دیکھ لو بھائی. اب نماز جمعہ اصل میں واجب ہے، لیکن میرے محترم اس وجوب کی شرط ہے نا، ایک تو جماعت ہونی چاہیے، وہ جماعت صحیح ہونی چاہیے. او بھائی غلط نماز جمعہ پڑھنا وہ عبادت نہیں ہے، غلط پڑھیں گے الٹا آپ کو گناہ ملے گی. ٹھیک ہے نا. صحیح پڑھیں گے نماز جمعہ تو اس کا ثواب ہے. اس کی صحت کی شرط کیا یہی ہے کہ بھائی جو بھی آدمی، جیسے نماز فجر ہے، نماز فجر جو ہے آپ کسی بھی آدمی کے پیچھے پڑھیں جو نماز پڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو نماز پڑھنا آتا ہے، اس کے قرات سے یہ وہ دیندار آدمی ہے، اس کے پیچھے پڑھیں تو نماز فجر جماعت میں آپ کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ امام معصوم علیہ السلام کی جانب سے تعیین شدہ شخص ہو. آپ نماز ظہر، نماز فجر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، نماز یومیہ جو ہے نا دن رات میں جو نمازیں، یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا امام جماعت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نائب خاص ہو یا خود امام مہدی علیہ السلام آپ کو نماز پڑھائیں. یہ شرط نہیں ہے.
آپ کسی مومن کے پاس جو نماز پڑھا سکتا ہے اور جو دیندار ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں، یہ نماز ہو جاتی ہے آپ کی فجر ظہر عصر مغرب عشاء، ٹھیک ہے. لیکن نماز جمعہ اس طرح نہیں ہے میرے محترم ناظرین. نماز جمعہ کے لیے، اس کی امامت کے لیے کیا شرط ہے؟ ہاں، حضرت امام مہدی علیہ السلام یا ان کا نائب خاص، سمجھ میں آئی نا. یہ مسئلہ اجماعی ہے، یہ شیعوں کے درمیان اور مخالفین کے درمیان. مخالفین بھی یہی کہتے ہیں، لیکن وہ امام معصوم کو نہیں جانتے نا. وہ کہتے ہیں جو بھی خلیفہ وقت ہے، جو بھی حاکم وقت ہے، یہ اس کا ہے، اس کی اجازت سے آپ نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھ سکتے ہیں. وہ اس کا حق ہے کہ نماز جمعہ پڑھا دے. یہ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ موسوعۃ الفقہ مقارنہ، تالیف الامام احمد ابن محمد ابن جعفر البغدادی القدوری، چاپ دار السلام ہے. یہ احناف کے فقہاء میں سے فقہ حنفی پہ کی کتاب ہے، اور یہ جلد نمبر 2 دار السلام میں سن 2004 مصر میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 965 جلد نمبر 2 نماز جمعہ کی شرائط میں کہتے ہیں، جی ہاں، نماز جمعہ اور نماز ظہر دو نماز مختلف ہیں. یہ احناف کے فقہ میں ان الجمعہ تحتاج الى شرائط لا يفتقر الظہر الیہا. کہتے ہیں نماز جمعہ نماز ظہر میں فرق ہے. نماز جمعہ کے شرائط ہوتے ہیں، نماز ظہر کے وہ شرائط نہیں ہوتے. اچھا، نماز جمعہ کے وہ کون سے شرائط ہیں؟ وہی المکان والامام والعدد والخطبۃ والسلطان. سلطان کہتے ہیں حاکم وقت کو. نماز جمعہ میں شرط ہے کہ حاکم وقت وہ نماز پڑھا دے، ٹھیک ہے، یا حاکم وقت کسی کو تعین کرے نماز جمعہ پڑھانے کے لیے، جو بھی حق، وہ فاجر ہے، فاسق ہے، جو بھی ہے. سرخسی نے اپنے مبسوط میں بھی یہی ذکر کیا. کتاب المبسوط لشمس سرخسی جلد نمبر 2 چاپ دار المعرفہ. یہ بہت مشہور کتاب ہے فقہ حنفی میں اور بہت ہی مفصل کتاب ہے. یہ صفحہ نمبر 25 میں والسلطان من شرائط الجمعۃ عندنا، بادشاہ سلامت کا اجازت نماز جمعہ کے لیے. تو یہ احناف، مالکیہ، حنابلہ، ان سب کے لیے کے نزدیک یہ شرط ہے. مذہب شیعہ میں بھی یہ شرط ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حاکم جو ہے ظاہری حاکم نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ فاسق فاجر جس کے ہاتھ میں حکومت آ جائے، بلکہ وہ حاکم وقت مراد ہے جو امام معصوم ہے، ٹھیک ہے نا، امام معصوم ہے. ملاحظہ کریں، یہ کتاب الخلاف لشیخنا الطوسی رحمہ اللہ، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلاف، جلد نمبر 1 چاپ ایران. یہاں پر صفحہ نمبر 248 میں طوسی صاحب فرماتے ہیں، شیخنا طوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من شرط انعقاد الجمعۃ الامام، امام جمعہ کے انعقاد کا شرط یہ ہے. کیا شرط یہ ہے؟ کہ امام جماعت اس کا کون ہو؟ امام معصوم ہو. او من یامرہ الامام بذلک، یا وہ شخص جس کو امام نے حکم دیا کہ تم نماز جمعہ پڑھا دو. مثلا کوئی شخص قاضی ہے، یا کوئی شخص امیر ہے، گورنر ہے، جج ہے یا گورنر ہے امام کی جانب سے، ونحو ذالک، یا قاضی اور امیر جیسا دوسرا شخص. وَمَتَى أُقِيمَتْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ تَصِحْ، اور اگر امام کے اجازت کے بغیر یا امام کے نائب کے بغیر نماز جمعہ پڑھائی جائے، یہ نماز صحیح ہے ہی نہیں ہے، نماز ہی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ نماز جمعہ پڑھتے ہیں میرے محترم ناظرین، نماز ظہر نہیں پڑھتے، نماز جمعہ پڑھتے ہیں، تو وہ صحیح شرعی نہیں ہے، کیونکہ اس کی امامت کی شرط کیا ہے؟ امامت کا شرط ہے امام معصوم علیہ السلام. وبہ قال الاوزاعی و ابو حنیفہ، اوزاعی کا بھی یہ قول ہے، ابو حنیفہ کا بھی قول ہے، فلان کا بھی یہ قول ہے. پھر اسی بات کو انہوں نے صفحہ نمبر 249 میں بھی دہرایا. فرماتے ہیں کہ انہ لا خلاف انہا تنعقد بالامام او بامرہ، کہتے ہیں اس میں شک ہی نہیں ہے کہ نماز جمعہ صحیح منعقد ہوتی ہے اگر اس کو امام علیہ السلام خود پڑھا دیں یا امام علیہ السلام کے حکم سے کوئی پڑھا دے.
وَلَيْسَ عَلَىٰ انعقادها إِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ وَلَا أَمْرُهُ دلیل. اور اگر امام معصوم علیہ السلام نماز نہ پڑھائیں اور ان کا حکم بھی نہ ہو تو پھر اس کی شرعیت کا کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ کہاں سے ایسے ہی نماز تم پڑھا رہے ہو، جب امام علیہ السلام نے آپ کو اجازت ہی نہیں دی ایسے بیٹھ کے کراچی میں، لاہور میں یا کسی گاؤں میں نماز جمعہ ہو رہا ہے جی شیعوں کا. شیعہ آپ کو یاد ہو، آپ نے بزرگوں سے پوچھے، پہلے نماز شیعہ کوئی نہیں پڑھتا تھا. نماز جمعہ پہلے شیعہ نہیں پڑھتے تھے. یہ منحوس انقلاب کے بعد یہ رواج آ گئی کہ شیعوں نے نماز جمعہ پڑھنا شروع کر دیا جی. پہلے انقلاب سے پہلے کہاں ہوتا تھا شیعوں کا؟ اپنے بزرگوں سے آپ پوچھیں، شیعوں کا نماز جمعہ نہیں ہوتا تھا. اب انگریزوں کے زمانے میں آپ پوچھیں اپنے جو بزرگ ہیں ان کو، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ کیا انگریزوں کے زمانے میں ایسے بزرگ رسیدہ افراد ہیں 60-70 سال جو پرانے علماء کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے نا، انہوں نے کچھ سنا ہوگا کیا انگریزوں کے زمانے میں لکھنؤ میں نماز جمعہ ہوتا تھا؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہاں اس زمانے میں ہوتا ہوگا، یا کراچی وغیرہ میں. ہم نے ہمیشہ یہ سنا کہ پہلے نماز جمعہ نہیں ہوتا تھا، شیعہ نہیں پڑھتے تھے. بہت نادر، شاذ و نادر. مثلا یہ قم میں ایک شیخ صاحب تھے محمد علی عراقی، انقلاب سے پہلے وہ نماز جمعہ پڑھاتے تھے اور وہ خمینی صاحب کو بڑے گالی دیتے تھے. نماز جمعہ پڑھاتے تھے لیکن وہ خمینی صاحب کے مخالفین سے انقلاب سے پہلے. انقلاب کے بعد جب انقلاب ہوا تو وہ اپنی مخالفت کا اتنا اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن بعد میں وہ بالکل ان کا ذہن بھی کام کرنا شروع بند کیا تھا. لیکن انقلاب سے پہلے ہم نے سنا تھا بہت سارے لوگوں سے کہ وہ خمینی صاحب کے بہت بڑے شدید مخالف تھے، لیکن وہ صرف وہ نماز جمعہ پڑھاتے تھے قم میں. اچھا، وأيضا عليه إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون أن من شرط الجمعة الإمام. کہتے ہیں اس مسئلے پر شیعوں کا اجماع ہے، شیعوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ، اور یہ زمانے کی بات ہے کہ یہ کہتے ہیں اختلاف نہیں ہے کہ اس زمانے میں شیعوں کے پاس نہ اجتہاد تھا نہ فقہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. شیخ طوسی کے زمانے میں صرف احادیث پہ عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ شیعوں کے پاس کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ شرط جمعہ کیا ہے؟ امام معصوم او امرہ، ان من شرط الجمعہ الامامہ او امرہ، یہ شرط جمعہ میں سے کیا ہے؟ یا امام ہو یا اس کا حکم. وروى محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیہ السلام، محمد بن مسلم نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی، تجب الجمعة على 7 نفر من المسلمین ولا تجب على اقل منهم، على اقل، کہ جمعہ کے لیے 7 لوگوں کا شرط ہے اور اس سے کمتر نہیں ہو سکتا. منہم الامام، اس میں سے ایک امام ہے، امام کا. تو اس یہاں پر بھی امام سے مراد اس حدیث میں، اب اس حدیث کے متعلق آئندہ جا کے بات کریں گے انشاءاللہ اگر زندگی رہی. تو اس حدیث امام سے مراد امام جماعت نہیں ہے، امام سے مراد اس شیخ نے کیا لیا ہے؟ امام معصوم لیا ہے، کیونکہ اس حدیث کو شاہد کے طور پہ، دلیل کے طور پہ لایا کہ امام کی اجازت شرط ہے. او وقاضیہ، منہم الامام وقاضی، قاضی بھی امام معصوم کا ہوتا ہے نا، قاضی بھی امام معصوم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ امام یا اس کا قاضی. والمدعی حقا والمدعا علیہ، یعنی وہاں پہ جو لوگ ادعا کے لے آئیں، ڈیفینڈنس اور پلانٹف. والشاہدان والذی یضرب الحدود بین یدی الامام. وأيضا فإنه اجماع فإنه من عهد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ہمارا اجماع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، الى وقتنا هذا، ہمارے زمانے تک. ما اقام الجمعة الا الخلفاء او الامراء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ابھی تک نماز جمعہ کو صرف اور صرف کس نے پڑھایا؟ خلفاء اور امراء نے پڑھایا. خلفاء اور امراء ہمارے مذہب میں یہ غاصب ہیں. خلیفہ حق، امیر حق کون ہے؟ امام معصوم علیہ السلام. اچھا، تو یہ مسلمین میں مسئلہ ہی اجماعی ہے کہ نماز جمعہ کس کا حق ہے؟ خلیفہ کا حق ہے، امیر کا حق ہے. ٹھیک ہے، خلیفہ امیر کون ہے؟ ہاں کون ہے بھائی؟ سیستانی نہیں، خامنئی نہیں، امام معصوم علیہ السلام، صرف امام معصوم علیہ السلام، صرف امام معصوم علیہ السلام. ٹھیک ہے نا؟ ومن ولى الصلاة فعلم ان ذلك اجماع اهل الاعصار ولو ان عقدت بالرعية لصلوه كذلك الا الخلفاء والامراء ولى الصلاة.
فعلم ان ذلك اجماع اہل الآثار، تو پتہ یہ چلا کہ یہ تمام زمانوں میں اجماعی مسئلہ رہا. اگر یہ رعایا عام لوگ جو ہیں یہ نماز جمعہ ان کو پڑھانے کا حق ہوتا تو یہ پڑھا لیتے، لیکن ہمیشہ اسلام میں تاریخ میں یہ سن 485 ان کی وفات ہے شیخ توسی کی، سن 480 485. تو اس زمانے تک صرف کون پڑھاتے رہے؟ عام لوگوں نے کسی کو نماز جمعہ پڑھانے کا حق نہیں ہے. اب دیکھو ابھی جو مسلمان ہیں نا شیعہ حضرات ہیں پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، امریکہ، یورپ میں، ہر چھوٹے مولوی کو دیکھو جی امام بارگاہ میں اعلان کراتے ہیں کل نماز جمعہ آ جاؤ ادھر. وہ کس نے تجھے حق دیا ہے بھائی؟ کس نے تجھے حق دیا ہے؟ امام معصوم علیہ السلام نے تجھے حکم دیا تھا کہ نماز جمعہ پڑھا دو ادھر؟ اچھا میرے محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا. آج زیادہ طویل تقریر نہیں کریں گے، انشاءاللہ آئندہ جا کر پھر تفصیل سے بات کریں گے اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو میں کچھ دیر کے بعد کالز لے لوں گا، جو لوگ شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ زوم پہ آ جائیں، ٹھیک ہے نا، اور واٹس ایپ پہ بھی کالز لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں. یہ کتاب المبسوط لشیخنا الطوسی رحمہ اللہ فی الفقہ الامامیہ، یہ جلد نمبر 1 ہے، کتاب المرد مطبعۃ الحیدریہ میں چھپی ہے. اچھا اس کتاب میں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 143 میں صلاۃ الجمعہ کے شرائط ہیں. کتاب و صلاۃ الجمعہ، صلاۃ الجمعہ واجب ہے جب اس کے شرائط آ جاتے ہیں نا، شرائط کے بغیر نماز جمعہ نہیں ہوتی. فَأَمَّا الشُّرُوطُ الرَّاجِعَةُ إِلَى صِحَّةِ الْإِنْعِقَادِ فَأَرْبَعَةٌ، اصل جو نماز کی اپنی شرط ہے، جماعت کی شرط ہے کہ اس کے بغیر جماعت ہوتی ہی نہیں نماز جمعہ کی، وہ کیا ہے؟ السلطان العادل. یہ سلطان عادل کون ہے؟ یہ اس طرح نہیں ہے کہ اچھا حاکم وقت، اس سے مراد یہ نہیں ہے. سلطان عادل سے یہ احادیث میں اور علماء کے لسان میں یہ ایک اصطلاح ہے، اس سے مراد ہے امام معصوم علیہ السلام. ایک یہودی آیا، اس نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا، امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے نبی کے بعد کتنے عادل امام ہیں؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ 12 امام ہیں، 12 عادل امام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور اس کے دلائل بہت زیادہ ہمارے پاس کہ احادیث میں آپ کو حدیث دکھا دوں 1-2 تاکہ آپ کے دل میں شک نہ آ جائے کہ آپ کہہ دیں کہ بھائی سیستانی بھی جو ہے نا عادل امام ہے. اور یہ تو تمہاری جہالت ہے کہ سیستانی کو تم عادل امام سمجھتے ہو. یعنی عادل امام یعنی امام معصوم. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء اول، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. ملاحظہ کریں یہ صفحہ نمبر 529 میں یہ حدیث نمبر 5 ہے. یہاں پر ایک یہودی نوجوان آتا ہے، بہت ہی خوبصورت نوجوان ہے، چہرہ میں بڑا نورانی چہرہ ہے، بہترین کپڑے اس نے پہلے ہیں، اور وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے تھا. اس دن ابو بکر کے ساتھ لوگوں نے بیعت کیا، عمر کے ساتھ بیعت کیا تھا لوگوں نے. ابو بکر کی وفات ہوئی، عمر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے. تو اس نے عمر سے سوالات کیے. عمر نے کہا کہ مجھے نہیں آتے جی، مجھے نہیں آتے، جا کے اس سے پوچھو، اس سے پوچھو. کس سے پوچھوں؟ وہ نوجوان ادھر بیٹھا. وہ کون ہے وہ نوجوان ادھر بیٹھا ہے؟ اس سے کیوں پوچھوں؟ کہا ہذا علی ابن ابی طالب ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر نے کہا کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، یہ میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور چچا زاد بھائی ہیں. وہذا ابو الحسن والحسین، یہ حسن و حسین ابنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹوں کے یہ والد صاحب ہیں. وہذا زوج فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں. تو یہودی آ گئے، سوالات کیے. ان سوالات میں سے جملہ سوالات میں سے یہ تھا، اس نے پر کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوا، وہ یہودی مومن بنا، آپ سے بہتر مومن بنا.
آپ تو وہ ایک مومن ہے نا کہ اہل بیت علیہ السلام کو مانتا ہے، کہتا ہے میرا امام ہے، میں ان کے قول و فعل پہ چلوں گا، وہ تو مومن تو آج کل شیعوں میں تو وہ تو ہے نہیں نا۔ وہ شیعوں کو یہ سنا دیں تو آگے سے گالی دیتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ گالی دیتے ہیں نہیں دیتے؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ او بھائی اس گالی دیتے ہیں نہیں دیتے شیعوں سے کہہ دو کہ تم 12 ائمہ علیہ السلام کی اتباع کرو، ان کے اقوال و افعال پہ عمل کرو، کسی دوسرے کے قول و فعل کو حجت نہ سمجھو، اللہ کی قسم۔ اتنا نیتنیاہو کو ان لوگوں نے گالی نہیں دینی جو اگر آپ کے اس بات پہ آپ کو گالی ملے گی، اسی بات پر اتنے لعنت کریں گے آپ کو، اتنی گالی دیں گے اسی بات پر۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ موساڈ کا جو ہیڈ ہے اس کو اس کا 1000 حصہ آپ کو اتنا گالی نہیں ملے گا اس کو، جو اس بات کے کہنے والے کو گالی ملے گا۔ کون گالی دے گا؟ جماعت عمریہ نہیں، جماعت عمریہ کیا شاید گالی دیں گے، وہ بہت کم ہے، لیکن شیعہ مولوی اور شیعہ عوام بالاجماع گالی دیں گے اسی بات پر، ہے کہ نہیں؟ رونے کی بات بھائی۔ امام عصر علیہ السلام کی تنہائی پر، ان کی مظلومیت پر، ان کی غربت پر، کہ شیعہ مولویوں نے کیا کیا ہے شیعہ مذہب کے ساتھ، اس مذہب کو کیسے ان لوگوں نے چینج کیا ہے بھائی۔ اصلی امام خود بن گئے ہیں، جو اصلی 12 امام تھے ان کو ہٹا دیا بھائی، دکانداری ان کے نام پر، لیکن اصلی امامت ان کی اپنی ہے۔ اگر ان اصلی اماموں کی بات کرو نا تو گالی کا بوچار کہ بھائی آپ ایجنٹ ہو فلان فلان فلان۔ اچھا، جو یہ اصلی جو مومن تھا، جو یہودی تھا، جو شیعہ بن گیا، مولا کا سپاہی بن گیا، اس نے سے پوچھا اخبرنی عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم له من امام عدل، یا مولا علی سلام اللہ علیہ مجھے بتاؤ کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کتنے عادل امام ہیں، عادل امام ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قال یا ہارونی ان لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ 12 امام عادل، فرمایا کہ اے ہارون کے نسل سے، اے ہمارے مؤمن بھائی، حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 عادل امام ہیں، 12 عادل۔ تو یہ امام عادل جب کہا جاتا ہے نا، اس سے تم نہ کہو کہ سندھ کا گورنر بھی جو عادل امام ہے وہ بھی عادل گورنر ہے، یا خامنئی عادل گورنر نہیں، یہ اس سے مراد کون ہے؟ جو اللہ کی جانب سے، جس کی امامت اللہ کی جانب سے ہے اور اس کا ہر قول اور فعل صحیح ہے، صحیح ہے، وہ صرف اور صرف معصومین علیہم السلام۔ جب یہ سمجھ آئی نا، اب آتے ہیں کتاب مبسوط کی طرف۔ کتاب مبسوط کی عبارت یہ تھی، مبسوط میں جلد نمبر 1 میں ہم پڑھ رہے تھے کہ کتاب صلاۃ الجمعہ، دیکھیں، وَأَمَّا شُرُوطُ الراجع إلى صحة الانعقاد فأربع۔ اچھا، صحت انعقاد کہ نماز منعقد نہیں ہوتی جمعہ کی، السلطان العادل، ہاں سلطان عادل، امام معصوم۔ امام معصوم کون ہے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور ان کے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کے والد گرامی حضرت امام ہادی علیہ السلام، ان کے والد گرامی حضرت امام جواد علیہ السلام، ان کے والد گرامی حضرت امام رضا علیہ السلام، حضرت اسی طرح چلتے جائیں امام علی علیہ السلام تک۔ او من یامرہ السلطان، یا کہ اس کو کوئی، جس کو کون حکم دے؟ ہاں امام عادل علیہ السلام اس کو حکم دے دیں کہ تم نماز پڑھا دو، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بغیر یہ حاصل شرط ہے۔ اچھا، اب یہ میں نے آپ کو صرف اجماع کی باتیں بتا دی نا، اب احادیث وغیرہ اب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ، اگلے پروگرام کچھ دنوں کے بعد، آج نہیں، پرسوں نہیں، کل پرسوں نہیں، کچھ دنوں کے بعد اگلا پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ جھوم جاؤ شیعو، جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف